بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک اہم مسئلہ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ ربوہ اور جماعت احمدیہ لاہور کے مابین جو اختلاف رائے ہے مرزا صاحب کے دعوی نبوت کو لے کر، اس پر جماعت احمدیہ ربوہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور جماعت احمدیہ لاہور اپنی ایک رائے رکھتا ہے۔ تو اس پر ربوہ والوں سے بات کرے وہ کچھ اور کہتے ہیں، اور لاہوری جماعت کے اسکالر سے بات کرے وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ میں ان علماء کے پاس بھی گیا ہوں اور ان سے بھی رائے لی ہے اور ان کے سامنے اپنی رائے بھی رکھی ہے، اور آج ہم جماعت احمدیہ لاہور کے ایک ریناؤنڈ اسکالر کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ان سے ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ مرزا صاحب کے پورے علمی فکر پر بات کریں گے، اور جو بنیادی اختلاف ہے ان دو جماعتوں کے مابین اس پر بات کریں گے۔ تو میں بلا تاخیر مولانا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا، میرا پہلا سوال عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہے۔ امت مسلمہ بالتواتر اس عقیدے کو مانتی آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، سیل آف دی پرافٹ ہیں۔ تو اگر اس کو آپ واضح کر دیں کہ جماعت احمدیہ لاہور کا نقطہ نظر کیا ہے اور مرزا صاحب اس حوالے سے کیا کہتے آئے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ جماعت احمدیہ لاہور جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر جو ہے وہ آپ کے توسط سے باقی جتنے ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچا سکے۔ تو جہاں تک تو عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ہے، تو جیسا کہ تمام جو مسلمان امت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ نبوت ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی شخص ہے وہ بطور نبی کے مبعوث نہیں ہوگا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح اور تصریح فرمائی وہ یہ کہ لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو جماعت احمدیہ لاہور کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ لا نبی بعدی جو ہے یہ لا نفی جنس ہے، یعنی یہ کہ اب اس جنس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، ہر لحاظ سے نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی۔ اور جماعت احمدیہ لاہور تو یہاں تک جو ہے بیلیو کرتی ہے کہ جیسا خود مرزا صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا ہو۔ یعنی ہم تو ختم نبوت کے اس حد تک قائل ہیں کہ تمام نبوت کی کسی نبی کے آنے کا جو شبہ ہے وہ بھی ختم ہم سمجھتے ہیں کہ نہ تو کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی پرانا نبی آئے گا۔ اور اس کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایک مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک خوبصورت عمارت ہے اور وہ خوبصورت عمارت میں 8 اینٹ ہے جس کی جگہ خالی تھی، اور وہ اینٹ جو ہے وہ میں ہوں، اور انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی وہ عمارت ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ تو اس لیے اب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی شریعت نہیں سوائے شریعت محمدیہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبوت کی جو وحی نبوت ہے اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اور مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ، میں آپ کو ان کا ایک چھوٹا سا حوالہ ریفرنس دیتا ہوں تاکہ بہت لمبا تو نہیں، وہ یہ آپ فرماتے ہیں، مرزا صاحب خود یہ لکھتے ہیں، نہ مجھے دعوی نبوت و خروج از امت، اور نہ میں منکر معجزات اور ملائک، اور نہ لیلۃ القدر سے انکاری ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں، اور کہ اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا
نیا ہو یا پرانا، یعنی اس حد تک جو ہے وہ ختم نبوت کو ایسی وہ سیل لگاتے ہیں کہ کوئی نہ نیا نہ پرانا، یہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ عامت المسلمین کا ابھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن جماعت احمدیہ لاہور کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ بالکل کلیئر کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور قرآن کریم کا ایک شوشہ یا نقطہ منسوخ نہ ہوگا، یعنی یہ آپ، اور پھر فرماتے ہیں ہاں کیا چیز، یعنی وہ محدث آئیں گے جو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کی بعض صفات ذلی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا تو آپ نے کہا لم یبق من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں تو سوائے مبشرات کے۔ تو صحابہ نے پوچھا مل مبشرات یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ رویا صالحہ، ایک شخص کی سچی خواب، رویا صالحہ ایک سچا خواب۔ اب اسی کو جو صوفیاء ہیں یا جو اولیاء ہیں وہ اس کے لیے ٹرم وہی ولایت استعمال کر لیتے ہیں، وہ لیکن وہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے تو جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کوئی شخص بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو بقول مرزا صاحب کے اپنے الفاظ کے کہ میں مدعی نبوت کو کافر، کاذب، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بھی کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو نبی مانتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی اس کی کسی مدعی نبوت کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہیں سے اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ جماعت احمدیہ ربوہ کا ایک سٹانس ہے اور ایک جماعت احمدیہ لاہور کا سٹانس ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مرزا صاحب کے اپنے الفاظ بھی یہاں پڑھ کے سنائے ہیں، تو اگر یہیں سے ہم بات کو آگے لے کر چلیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا صاحب کے نام پر ہی امت کے دو طبقات الگ ہو گئے، تو وہ ایسا کیا جھگڑا ہے، ایسی کیا بحث ہے، ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایک ہی شخص کے متبعین ہونے کا دعویٰ دونوں جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن دونوں کے یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے؟ تو ان کی طرف سے اگر آپ بات کرنا چاہیں کہ وہ بھی مرزا صاحب کا دم بھرتے ہیں، آپ بھی دم بھرتے ہیں، تو کہاں مرزا صاحب کی باتوں کو سمجھنے میں سوء فہم یا آپ سے ہو رہا ہے یا ان سے ہو رہا ہے؟ تو اگر اسی بات کو یہیں سے ہم لے کے چلیں۔ اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور اس کو آپ ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا فطری عمل ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام جگہوں پر اس طرح کے اختلافات ہمیشہ آئیں گے۔ میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پیچھے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم عامت المسلمین بھی ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے جو اپنے ماننے والے ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جی جی۔ اور وہ کہاں سے وہ جو ہے غلطی، کیونکہ بائبل میں حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تمثیلی رنگ میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے باپ کی طرف سے ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جی جی۔ اچھا، ان کے ماننے والوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کے الفاظ تھے یا جو تمثیلی رنگ میں اگر انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیے، انہوں نے اس کو لٹرل سینس میں لے لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور آج تک جو ہے پھر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے اوپر 3 گروہ بنتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو یہودی ہیں، یہودی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ خدا کے سچے نبی نہیں ہیں، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا اور آپ کو جو ہے وہ اس دنیا سے آپ نعوذ باللہ ایک لعنتی موت چلے گئے۔ یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ انہی وقت آج تک عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جن کو یونیٹیرین کرسچنز کہا جاتا ہے، وہ کہتے نہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نبی تھے، جو ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے۔ تو ان کے حضرت عیسیٰ کے اوپر 3 گروہ بنے ہیں خود۔ اچھا، اب آپ دیکھیں تو مرزا صاحب کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی یہ جو کنفیوژن کہاں سے کھڑی ہوئی ہے، جیسا کہ بائبل کے اندر یہ لفظ تمثیلی رنگ میں یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹافوریکل رنگ میں موجود تھا، وہ خدا کا بیٹا انہوں نے اپنے کو، حالانکہ کچھ اور سینس میں۔ اسی طرح مرزا صاحب کے بارے میں بھی 3 ہی گروہ بنتے ہیں۔ ایک جو ہمارے عامت المسلمین ہمارے بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے خارج از امت کر دیا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کے متبعین کا اپنا ہو گیا، جو جماعت احمدیہ ربوہ جن کو ہم کہتے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں نے بالکل جیسے عیسائیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے مرزا صاحب کو خدا کا نبی جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا، اور اس میں جماعت لاہور جو ہے وہ اس جو ہے وہ لاجیکل سٹینڈ پہ کھڑی ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں نہ تو نبی ہیں، بلکہ آپ جو ہے وہ صرف آپ کا اگر دعویٰ ہے تو وہ یہ کہ مجدد اور محدث کا ہے، اور یہی وہ کنفیوژن ہے جو ہمارے بھائی جو دوسرے جماعت روا کے بھائی ہیں ان کو کنفیوژن جو ہے وہ اسی طرح جس طرح عیسائیوں کو جو اس بائبل کے اندر لفظ خدا کا بیٹا تمثیلی رنگ میں استعمال ہوا، چونکہ مرزا صاحب کی تحریرات میں بھی بہت ساری جگہوں پر ذلی نبی یا بروزی نبی کا جو ہے لفظ آیا، انہوں نے بھی اسی کو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ان کو لٹرل سینس میں لے لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ نبی ہیں۔ حالانکہ ایسا جو ہے مرزا صاحب نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ لکھا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تو اپنے خط میں آپ نے لکھا کہ اس لفظ کو کاٹا ہوا میری تحریر سے سمجھ لیں، اگر آپ اس کو سمجھ یہ چونکہ ایک صوفیانہ ٹرمنالوجی ہے، صوفیانیہ جو ہے وہ ایک بحث ہے، اس کے اوپر ہم ذلی اور بروزی پہ جائیں تو جماعت روا جو ہے انہوں نے بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے وہ لفظ جو لیا نبی کا اور ذلی بروزی نبی کا، اور اس کو اٹھا کے مرزا صاحب کو نبوت کے درجے تک پہنچا دیا، جو کہ کلیئر کٹ غلط ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مرزا صاحب کی اپنی تعلیم کے خلاف ہے بلکہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ان دونوں جماعتوں میں ڈفرینس کا باعث بنا، اور جماعت احمدیہ لاہور جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے وہ مکمل یقین رکھتی ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جتنے ہمارے اکابرین تھے جو مرزا صاحب کے کلوز ترین لوگ وہ سب اس بات کی انہوں نے شہادت دی، آج سے نہیں بلکہ چونکہ ہماری جماعتوں کے ڈفرینس کو آپ دیکھیں تو 120 سال سے یہ دو مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں، انہوں نے اس زمانے سے یہ کہا کہ ہم نے کسی شخص کو بطور نبی کے جو ہے وہ نہیں مانا تھا، تو یہ وہ ڈفرینس ہے جو جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کے اندر ڈفرینس آیا، اور بھی آگے ہیں ہم اگر وہ بحث کریں گے آگے مین ڈفرینسز، لیکن دس واز دا مین ڈفرینس کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بھی نبوت کی کھڑکی جو ہے وہ کھلی نہیں ہے، کوئی شخص نبی نہیں آ سکتا، جو دلیلیں کوئی شخص دے کہ جی نبوت کے جاری ہونے کی وہ بالکل باطل ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اب نبوت جو ہے وہ ہر لحاظ سے رسول اللہ پر ختم ہو گئی ہے، اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہاں سے اگر ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں کہ مرزا صاحب نے جب علمی میدان میں قدم رکھا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر مسلک کے علماء ان کو اچھا جانتے تھے، آنکھ کا تارا بھی تھے، عیسائیوں سے مناظرے، یہود سے مناظرے، ہندوؤں سے مناظرے، اور مرزا صاحب کا ایک اچھا امپیکٹ تھا لوگوں پر۔ لیکن جماعت احمدیہ ربوہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ نبی نہیں تھے تو آگے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ وہ مسیل محمد ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے آنکھ کا تارا تھے، صادق الامین تھے، مرزا صاحب بھی ایسے ہی تھے، لیکن وہاں جیسے حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا سارے خلاف ہو گئے، یہاں مرزا صاحب نے جیسے ہی اپنے بارے میں کشف و الہام یا صاحب الہام ہونے کا دعویٰ کیا جس کو وہ نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، تو پوری مسلمان امت بالخصوص جو ہند کے علماء ہیں مرزا صاحب کے خلاف ہو گئے۔ تو اگر ہم مرزا صاحب کی اس ابتدائی زندگی پر آئیں کہ اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں اس ہسٹری پر کہ یہ مرزا صاحب کے خلاف لوگ ہوئے، اس کو ربوہ والے دعوی نبوت سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ مخالفت ان کے دعوے سے تھی، اور پھر حضور کے ساتھ اس کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا یہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی جو ابتدائی کتابیں جہاں پر حضرت مرزا صاحب یعنی ایک مشہور آپ سمجھ لیں کہ ایک رائٹر کے طور پر، مفکر کے طور پر، ایک مناظر کے طور پہ سامنے آئے، وہ جو ابتدائی کتاب وہ برہائن احمدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے جو سب سے مشہور عالم ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، انہوں نے ایک ریویو لکھا اور کتاب کی بہت زیادہ تعریف کی کہ 1400 سال میں ایسی کتاب لکھی، اور وہ ریویو بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں آپ کو ابھی تو صرف اتنا سا ہے لیکن اگر پورا ریویو پڑھیں تو وہ بہت لمبے کئی صفحوں کے اوپر ہے، اور اس میں انہوں نے مکمل اچھا اس میں بھی میرے صاحب نے اپنے یہ جو ہے الہامات پیش کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی ہے، یہ الہام، وہ مختلف انہوں نے اس میں بھی بات کی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اس وقت تک تو جماعت ربوہ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، جماعت ربوہ ان کو جا کے نبی بناتی ہے 1901 کے بعد۔ اچھا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1901 میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے پہلے مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، اور یہ ان کی تاریخ کتاب ہماری دونوں کی جو کتابیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں دونوں طرف سے، اس میں ملتا ہے۔
جماعت روا کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 1901 میں مرزا صاحب نے جو اپنی کتاب ایک غلطی کا ادارہ لکھی ہے تو اس میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جو ان کا پوائنٹ ہے۔ اچھا مخالفت تو اس سے پہلے بھی تھی، یہ تو نہیں کہ اس سے پہلے نہیں تھی، مخالفت تو تھی۔ اور آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی انہونی سی بات نہیں ہے کسی کی مخالفت۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ بات کرتا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ مشہور دو بندوں کے ہم نام لیتے ہیں، ہم جاوید احمد غامدی صاحب، محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یا ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ ابھی یہ لوگ بھی یہ ان کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دور دراز سے، لیکن ان کی بھی مخالفت ہوتی ہے، لوگ ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور آپ دیکھتے ہیں بلکہ اتنی شد و مت سے مخالفت ہوتی ہے یہاں تک کہ جان کا خطرہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو مرزا صاحب کی مخالفت بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی تھے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ مولانا نور الدین جو کہ مرزا صاحب کے بعد پہلے جو ہیں وہ جماعت کے ہیڈ بنتے ہیں، ان کے بارے میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم مغفور نے یہ لکھا کہ مولانا نور الدین سے بڑھ کر کوئی عالم قرآن جو ہے نہیں ہے، یہ الفاظ ان کے ہیں، ان سے بڑھ کر ہندوستان میں کوئی بڑا عالم قرآن نہیں۔ اب وہ مرزا صاحب کو ماننے والے بھی ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے خود مولانا محمد علی بعد میں اور ایسے بے شمار، مولانا محمد حسن امروہی، مولانا عبدالکریم سیالکوٹی، یہ جو ہیں اپنے اہل حدیث کی علماء تھے، اور پھر مرزا صاحب کے ساتھ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ علامہ اقبال جو تھے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ مختلف پروگراموں بھی ہے، اور خود علامہ اقبال نے یہ لکھا کہ موجودہ دور میں مرزا غلام الدین سب سے بڑے جو ہے وہ دینی مفکر ہیں، یہاں تک کہ پھر آپ اپنے بیٹے کو وہاں آپ نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا قادیان کہ وہاں جائے اور جا کر پڑھے۔ اب یہ ایک بہت لمبی ہسٹری ہے اور خیر نہیں ہے اس پہ۔ تو مرزا صاحب کی مخالفت پہلے بھی تھی، یہ نہیں تھی کہ کیونکہ جب کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے اس کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ جی کسی شخص کی مخالفت ہے وہ نبی بن گیا، یہ تو بالکل ایک بڑا لایانی قسم کی جو ہے وہ بات ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ سے پہلے آپ نے، تو اس وقت تک جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسی جو ہے وہ قوم میں رہ رہے تھے، اور آپ جو ہے انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ابھی آپ نے لوگوں کو، اور آپ جو ہے یہ تو نہیں کہ آپ جو ان سے پہلے جا کے جو ہے خانہ کعبہ میں کوئی بت پرستی کی جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، وہ اسی طرح اپنے دین حنیف پہ تھے۔ تو لوگوں نے مخالفت ڈیفینیٹلی کی، اور پھر ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ شامل بھی ہو گئے، یعنی ایک طرف جو ہے اگر مخالف کھڑے ہیں تو دوسرے لوگ ان کے ساتھ شامل بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کوئی نبوت کی دلیل نہیں ہے کسی شخص کی کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ آج اگر ایک شخص اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں اور لوگ اس کی مخالفت کریں تو ہم کہیں گے جی وہ نبی ہو گیا، یعنی یہ تو کوئی دلیل بنتی نہیں۔ اچھا پھر خود چونکہ جماعت روا یہ کہتی ہے کہ 1901 کے بعد وہ نبی بنے، تو مخالفت تو پہلے بھی چل رہی تھی، اور بڑے بڑے ان سے پہلے جو ہے لوگوں نے فتوے دے دیے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ کوئی جو ہے ان کی دلیل کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور مرزا صاحب نے جو بات وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی اپنے کشف و الہام لکھے ہیں، تو وہ تو آپ براہین احمدیہ میں لکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے ساری کتابوں میں لکھے ہیں، اور آخر تک پھر جو ہے وہ آپ بیان کرتے آ رہے ہیں۔ تو کشف و الہام جو ہے وہ بھی کوئی نبوت کی دلیل نہیں ہے، بذات خود کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا ہی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ صرف ایک مبشرات ہیں، جیسا کہ حدیث میں وہ سارے جو عامۃ المسلمین اس چیز کو جو ہے مانتے ہیں۔ اچھا آپ نے 1901 کا حوالہ دیا، تو اگر اسی کو ہم مزید آگے لے کے چلیں کہ جماعت احمدیہ ربوہ 1901 سے پہلے کی جو مرزا صاحب کی عبارات ہیں اس کو وہ کیسے دیکھتے؟ اور میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان عبارات میں ربوہ والے بھی آپ والی ہی بات کر رہے ہیں، تو کیا ان عبارات میں نبی رسول کا کوئی لفظ نہیں ہے؟ اور 1901 کے بعد مرزا صاحب نے اپنے مکاشفات کے اندر اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی جس سے ربوہ والوں کو بھی دھوکہ لگ گیا؟ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ شروع سے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا یعنی یہ جو آپ نے اپنی جو پہلی کتابیں ہیں ازالہ اوہام اور یہ ساری ان کی بہت ساری کتابیں اس میں بھی وہ یہ لفظ استعمال کر رہے تھے۔ جماعت ربوہ یہ اب کہتی کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی 1901 کے بعد جو ہے نا آپ نے جو آپ پہلے ان سے مطلب لیتے تھے وہ اس کے بعد آپ نے ان سے مطلب اور لینا شروع کیا۔ اچھا اس میں پھر انٹرسٹنگ آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 1901 سے پہلے تک، یعنی پھر ان کے چونکہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو کہ مرزا صاحب کے بیٹے تھے، انہوں نے پھر یہ جب کہنا شروع کیا کہ میرے والد یا نبی ہیں یا مرزا صاحب نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو پہلی کتابیں ہیں مرزا صاحب کی ان سے اب جو ہے حوالہ جات پکڑنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے ان کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بذات خود ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ایک شخص جس کو آپ نبی بنا رہے ہیں، آپ اس کا بڑا لٹریچر جو ہے وہ خود ہی اب منسوخ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ منسوخ آپ کر رہے ہیں اپنے آدمی کے جی اس سے اب حجت پکڑنا ضروری نہیں ہے۔
اچھا پھر جس کتاب کے اوپر وہ بیس کر رہے ہیں کہ جی وہ مرزا صاحب کو وہ ایک غلطی کا ازالہ، اب دیکھنا یہ کہ آیا وہ مرزا صاحب اپنی غلطی کا ازالہ کریں گے کسی اور کی، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ صحیح اچھا اس میں جب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کتابوں سے حجت پکڑنا درست نہیں ہے، یہ مرزا محمود احمد صاحب کے الفاظ ہیں، تو اب مرزا صاحب وہ کتاب کو شروع کیسے کرتے ہیں؟ وہ اگر آپ دیکھیں وہ کتاب ایسے شروع ہوتی ہے کہ میرے بعض جو متبعین ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، وہ ان میں سے بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب ایسے دیتے ہیں کہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، فی الواقعہ درست نہیں ہے، کہ اگر کسی شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ جی آپ جس کو مانتے ہیں اس نے تو اپنے لیے لفظ نبی یا استعمال کیا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں اسٹریٹلی کہ جی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ درست آپ نہیں کر رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں ان کو دھوکہ لگتا ہے، غلطی لگتی ہے کیونکہ انہوں نے میری کتابیں نہیں پڑھی، یعنی یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے چونکہ میری وہ صحبت میں نہیں بیٹھے اور میری کتابیں نہیں پڑھی غور سے، تو اس لیے ان کو دھوکہ لگتا ہے۔ اب وہ کتابیں کون سی ہیں جو 1901 سے پہلے آپ لکھ چکے ہیں؟ 1901 سے بات تو لکھنی ہے ابھی، وہ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو میری کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی میرے اپنے لوگوں نے، تو وہ خلاف واقعہ جواب دیتے ہیں۔ اب اگر وہ منسوخ ہیں تو مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری کتابیں نہیں پڑھی اس لیے وہ غلط جواب دے رہے ہیں، یعنی وہ اپنے ان مرید کی غلطی کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ تم نے غلط جواب دی، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں غلط ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو 1901 کی جو کتاب ہے جو ایک غلطی کا ازالہ، اس کو اگر آپ پڑھیں تو میں آپ کو مطلب سے ایک جو ہے نا وہ ایک ریفرنس آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ اس سے زیادہ کلیئرلی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے مراد جو ہے نا وہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اس وجہ سے نبی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ 1901 یعنی وہ کتاب شروع ایسے ہوتی ہے، فرماتے ہیں ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنی معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کی کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے وہ باوجود اہل حق ہونے کی ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ غلطی غزالہ شروع ایسے ہوتی ہے، صحیح، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو میری کتابیں نہیں پڑھی تو اس لیے ان کو یہ جو ہے نا دھوکہ لگتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر مرزا صاحب نے اس ساری چیز کو بیان کیا کہ بھئی یہ جو ہے نا جو ایک ہے کیا، اس یہ جو ایک غلطی کے دائرے میں کہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کو غلطی لگتی ہے یا وہ کیا چیز، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ لوگ میری اس میں نہیں بیٹھے میری صحبت میں اور انہوں نے میری کتابوں کو بھی غور سے نہیں پڑھا تو اس لیے ان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں کی اس غلطی کو دور کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر حضرت مرزا صاحب نے آگے جا کے نا یہ اس چیز کو کلیئر کیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب نبوت کی تمام کھڑکیاں بند ہیں، کچھ باقی نہیں رہا نبوت میں سے، صرف ایک سیرت صدیقیت جو ہے اس کی کھڑکی کھلی ہے۔ وہ سیرت صدیقیت کیا ہے؟ مبشرات، وہی جو بات ہے، اور جو وہ ذل اور بروز جو کہ صوفیانہ ٹرمنالوجی آپ نے وہی جو ہے اس کو ایکسپلین کیا۔ تو جماعت روا جو ہے ان کتابوں کو یعنی جو پہلے کے حوالے ہیں ان کو منسوخ سمجھتے ہیں، جیسا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود لکھا اور کہا جی کہ اب چونکہ ان سے ہم حجت پکڑنا درست نہیں ہے۔ تو اس کے بعد تو جو ہے پھر انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ جماعت روا کا جہاں ایک اور بڑا پیراڈاکس ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نبی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو شخص سچا ہے اس کی نبوت کا معیار وہ کیا کہتے ہیں 23 سال کی عمر کا، وہ ایک کہتے ہیں کہ جی جب تک اس کے اب 1901 سے 1908 تک میں مرزا صاحب فوت ہو جاتے ہیں، یہ تو ٹوٹل 6 سال بنتے ہیں، وہ 23 سال بن ہی نہیں سکتے کسی صورت میں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ جماعت روا کا یہاں پہ ان کا سوء فہم ہے، وہ غلط فہمی لگی ہے ان کو، اور میرا خیال ہے ان کو درست کر لینا چاہیے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، انسانوں کو بڑی غلطیاں لگتی ہیں، تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بالکل کسی صورت میں بھی وہ کسی لاجیکل سٹینڈ پوائنٹ کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا آپ نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ذکر کیا، تو جماعت احمدیہ ربوہ والے مرزا بشیر الدین صاحب کی اس بات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہیں کہ ان کو بھی یہ صاحب الہام مانتے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ سابقہ کتابیں منسوخ ہیں، وہاں سے ہم حجت نہیں پکڑ سکتے، تو ان کو یہ کیا حیثیت دے رہے ہیں؟ نبی تو چلے مرزا صاحب کو مانتے ہیں نا، تو اب مرزا صاحب کی نبوت پر دلیل ایسا لگ رہا ہے جیسے مرزا بشیر الدین صاحب دے رہے ہیں۔ یہ آپ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ جماعت روا جو ہیں وہ جو ان کے خلفاء ہیں، ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے ان کو جو وہ سٹیٹس دیں، چونکہ ان کا سٹیٹس جو ہے نا وہ اس حد تک وہ انہوں نے بڑھا دیا، یہ غلو میں یہی ہوتا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر بھی غلو ہوگا کسی بھی
کہ دین کے معاملے میں ہو یا اور کسی چیز کے معاملے میں. اسی لیے قرآن مجید جو ہے نا وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کریں, ٹھیک ہے, جو وہ اور جو درست راستہ ہے وہی. اور اب چونکہ انہوں نے غلو کیا اور اب وہ اپنے جو خلیفہ ہے اس کا ایک اتنا ہائر سٹیٹس وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی کسی غلطی کو وہ ماننے کے لیے بھی تسلیم, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ایک خدا جو ہے, خدا نے یہ خلیفہ بنایا, یہ بھی ایک ان کا یہ ایک علیحدہ موضوع سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ جو خلیفہ ہے وہ خدا بناتا ہے. اب جب خدا نے ایک شخص کو خلیفہ بنا دیا تو وہ غلطی کر نہیں سکتا, اس لیے وہ ان کی غلط دلیل کو بھی درست ماننے کے لیے تیار. اچھا, دوسری بات, آپ جماعت روا کے میرے بہت سارے بھائیوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, دے ایون ڈونٹ نو دیئر اون اسٹینڈ پوائنٹ, وہ خود اپنے اسٹینڈ پوائنٹ کو جو ہے وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. مثلا میں اس کی وہ خود ہی کہتے ہیں اچھا نہیں وہ ذیلی بروزی ہیں, ذیلی نبی ہیں, بروزی نبی, لیکن پھر نبی بھی ہیں, پھر نبوت کو بھی آپ جاری کرتے ہیں. اچھا, وہ حالانکہ ذیل اور بروز تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں, یہ تو اتنا آسان کام ہے. یہ ہم عام طور پر اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ جی مجازی خدا. خدا کے ساتھ جب آپ لفظ مجاز آپ نے لگایا, اس کی ماہیت ہی زمین آسمان کی بدل گئی. خدا ایک اور معاملہ ہے, مجازی خدا خامند ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی درمیان میں کسی قسم کا کوئی ربط نہیں ہے, یعنی یہ تو سمجھنا ہی آسان ہے. اب وہ اس کو یعنی اس لفظ کو یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے اس حد تک کام کر دیا جماعت روا نے, جو اس حد تک, اور جس میں عام سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے علماء بھی اس ٹرمنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے شاید آپ نے بھی کسی پوڈ کاسٹ میں نے اس کو دیکھا کہ جی جماعت احمدیہ جو ہے وہ مرزا صاحب کو امتی نبی کہتی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کسی کتاب میں لفظ امتی نبی کی ڈیفینیشن ہے نہیں, ٹرمنالوجی استعمال نہیں کیا آپ نے, کہیں نہیں کی. کوئی لفظ امتی نبی آپ نے استعمال نہیں کیا. یہ لفظ ہی غلط ہے, یہ کوئی لفظ بنتا ہی نہیں. امتی نبی کون سا ہو سکتا ہے؟ اچھا, وہاں پہ مرزا صاحب نے وہ درمیان میں یہ وہ ایسے ہی ہے بات, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں والی بات ہے. یعنی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک پہلو سے امتی اور ایک پہلو سے. اچھا, وہ جب آپ لفظ اور ہٹا دیں تو امتی نبی کی, میں حیران ہوتا ہوں. میں نے ربا جماعت کے سارے لوگوں کو بھائی مجھے یہ ٹرمنالوجی تو دکھاؤ, یہ کہاں لکھی ہے مرزا صاحب نے کسی کتاب میں امتی نبی کا لفظ؟ آج بھی میں تھرو دس پوڈ کاسٹ ان کو, ہمارے وہ بھائی ہیں, ان سے پوچھیں کہ جناب کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے امتی نبی کا لفظ؟ کوئی ٹرمنالوجی نہیں لکھی آپ نے. تو وہ چونکہ مرزا محمود احمد صاحب کا ایک جو عقیدہ انہوں نے اب ہے بنا لیا ہے, وہ اسی کو لے کے جا رہے ہیں, اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ ان کو ایک مرزا صاحب نے چونکہ اپنے ایک بیٹے کی بشارت دی تھی کہ جی میرا ایک میری جو ہے جماعت میں سے یا میرے آل میں سے ایک شخص جو ہے وہ ہوگا, اور پھر جو آگے بڑی اس کی شان بیان کی ایک ان کی پیش گوئی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا بشیر محمود صاحب وہ ہیں. تو اس لحاظ سے بھی پھر وہ ان کی بات جو ہے نا وہ اس کو فائنل سمجھتے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ. لیکن انٹرسٹنگلی پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے بعد میں خود اپنی ان پوائنٹس کو تبدیل کر دیا. اچھا, وہ جو انہوں نے شروع میں جو اتنی حد تک شد و مت سے وہ کہہ رہے تھے, جب وہ انکوائری کمیشن, یہ منیر انکوائری کمیشن آپ جا کے اس میں پڑھیں, تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل بدل گئی. ان کا پوائنٹ آف ویو اس سے بالکل جو ہے وہ اپوزٹ ہو گیا تھا. وہ انکوائری کمیشن رپورٹ میں جو ہے انہوں نے ایک اور چیز بیان کر دی تھی. صحیح. اچھا, مرزا بشیر الدین صاحب کے بارے میں کچھ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی ایک غیر معمولی صلاحیت رکھتے. روا جماعت والے کہتے ہیں, اور مرزا صاحب کو اپنے بیٹے پہ بڑا مان بھی تھا, اور وہ ان کے بارے میں کچھ اس طرح کے فضائل بھی بیان کرتے رہتے تھے. لیکن حکیم نور الدین صاحب کچھ دور اندیشی ایک بندہ مومن کی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ خراب ہونے جا رہا ہے. تو کچھ بھائیوں سے میں نے سنا بھی تھا کہ انہوں نے غالباً خلافت والے معاملے پر مرزا بشیر الدین صاحب کے بارے میں یہ کہا بھی تھا کہ ان کے عقائد چیک کریں, ہمیں ان کے عقائد و نظریات سے کچھ اختلاف ہے. تو اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ مرزا صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد جو خلافت کا معاملہ شروع ہوا اور پھر ان لوگوں نے وہاں میں جو رخنہ ڈالا ہے, یہ ساری سٹوری کیا ہے؟ اچھا, اس میں میں آپ بتاؤں, دیکھیں آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ جی مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تعریف کرتے تھے. اچھا, یہ ہر باپ, یہ نیچرل بات ہے, ٹھیک ہے, ہر باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرے گا. ٹھیک ہے جی, بیٹا پیدا ہوا ہے ابھی تو چھوٹا ہے. اور آپ کو یہ بھی دیکھیں, یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ مرزا صاحب کی وفات تک مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو بہت بڑی عمر کے انسان نہیں تھے. یعنی جب وہ خلیفہ بنے اس وقت ان کی عمر جو ہے میرا خیال ہارڈلی 23 ہوگی, 23. ٹھیک ہے, آج کل 23 کا بندہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ ہوتی ہے.
اچھا مرزا صاحب، وہ ظاہری بات ہے ہر شخص، ہر انسان اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے. انہوں مرزا صاحب نے بھی لکھی ہے، وہ ایک کے نہیں پوری اولاد کی لکھی ہے، مطلب انہوں نے قصیدے لکھے جو بھی ہیں وہ. اچھا یہ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب جہاں تک اختلاف ہے اور مرزا جو مولانا نور الدین صاحب کا، یہ اختلاف ایسے ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب کے بعد جو ہے نا وہ مولانا نور الدین صاحب کا انتخاب کیسے ہوا، یہ دیکھنے کی بات ہے. انتخاب ایسے ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں ایک جو ہے وہ معتمدین ایک بنائی تھی، ایک کنسلٹیٹیو کمیٹی آپ سمجھ لیں کہ مرزا صاحب نے خود کہہ دیا کہ جی اب میری زندگی میں، اور آپ نے اس کے سارے ممبران منتخب جنہوں مولانا نور الدین صاحب بھی تھے، ان کو کہا کہ اب یہ میرے بعد تمام معاملات جو ہے یہ چلائے گی. تو ایک قسم کا ڈیموکریٹک سسٹم آپ نے دے دیا. جب مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں تو مولانا نور الدین صاحب کو کنسلٹ، پہلے اس معتمدین نے کنسلٹ کیا کہ جی اب جو ہے ان کو اگلا کوئی نہ کوئی ہیڈ تو ہونا چاہیے. اس کی لفظ خلیفہ استعمال کر لیں، پریزیڈنٹ کر لیں، امیر کر لیں، ایک ہی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کہا گیا، ان کا نام جو ہے لوگوں نے متفقہ طور پہ ایگری کیا. اچھا اس کے بعد جب مولانا نور الدین صاحب کی، یہ نہیں ہوا کہ اس کے بعد فوراً ان کا اناؤنس کیا، اس کے بعد مرزا صاحب کے جتنے جو ان کا خاندان تھا ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی ان کے نام پہ ایگری کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ آخر پہ مرزا صاحب کی جو بیوہ تھیں مرحومہ اماں جان، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ایگری کیا. یعنی مطلب یہ کہ ایک پورے کنسلٹیشن کا پروسیس چلا، اور اس کے بعد سب نے کہا جی ٹھیک ہے، ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن، تو ان کو انتخاب کر لیا گیا. اس پہ کوئی کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں تھا سب لوگوں کا. اچھا جہاں پہ اختلاف شروع ہوا ہے وہ ہوا ہے ان کی زندگی میں ہی، اور وہ اختلاف جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ اگرچہ اس میں بہت تفصیل تو جائیں گے تو ہم بہت لمبا آپ کا ہو جائے گا ٹائم. وہ ایک مضمون تھا جو کہ مولانا نور الدین صاحب کی زندگی میں مرزا محمود صاحب نے ایک مضمون لکھا، وہ چھپا ہوا بھی ہے. اس کا کی ہیڈنگ تھی مسلمان وہ ہے جو سب ماموروں کو مانے. اچھا یہ انہوں نے ایک مضمون لکھا. اچھا اس میں انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو لوگ مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں. یعنی اب چونکہ یہی مامور ہیں تو لہذا مامور تو ہر ایک ہے. صحیح. اچھا جب یہ مضمون لکھا تو مولانا نور الدین صاحب جو تھے ان کو ہوا کہ یہ جو ہے نا بڑا خطرناک فتنہ ہے. اور اس میں نا مرزا صاحب کی ایک بڑی ایک اپنی تحریر، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے مرزا صاحب کی عربی میں، وہ میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا ہے، لجت النور. اس میں مرزا صاحب نے ایک لفظ استعمال کیے، تکفیر کے جنگل میں کبھی مت اترنا. اچھا. کیونکہ یہ وہ جنگل ہے جس میں آپ ایک دفعہ اتر گئے تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہے. اچھا مرزا محمود صاحب نے وہی کام کیا. وہ تو مولانا نور الدین صاحب نے دیکھ لیا، بڑے ذیق انسان تھے، اہل علم انسان تھے. انہوں نے مولانا محمد علی کو جو جماعت احمدیہ لاہور کے بعد میں جو ہے پہلے امیر بنے، ان کو کہا آپ اس مضمون کا جواب لکھیں. اور پھر یہ لفظ استعمال کیے کہ ہمارے یہ میاں کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس معاملے میں مضمون لکھیں. اچھا یہ جو مضمون مولانا محمد علی صاحب نے اس کا جواب لکھا، وہ پھر اس وقت قادیان کے اندر ایک بہت بڑا موضوع بن گیا. انہوں نے جب جواب لکھا تو مرزا محمود صاحب کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے ان کو جواب لکھنے کا کہا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم یہ مضمون جو ہے نا وہ پبلکلی سنیں گے، یعنی ہم بھی سنیں گے اس کا جواب. وہ ایک بڑی ڈیٹیل ہے، میں آپ کو یہ اس میں بڑا انٹرسٹنگ وہ واقعہ اس واقعات. اب یہ ظاہری بات ہے جب آپ پبلکلی کوئی چیز سنائیں تو پھر ایک ہنگامہ خیزی ہوتی ہے. ان کا یہی مقصد تھا، درمیان میں ہم بولیں گے نہ آپ سنا سکتے ہیں. مولانا محمد علی صاحب کی کوشش تھی کہ میں جواب تاکہ ہو جائے اور مولانا نور الدین صاحب اس کو اپروو کریں تو وہ شائع ہو جائے. اچھا وہ ہو گیا، بعد میں وہ شائع بھی ہوا. تو وہ مضمون جو ہے وہ سنایا بھی اس کو. مرزا محمود صاحب نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل لکھی اپنی کتابوں میں کہ جی ہم نے جو ہے وہ اس وقت ایک دفعہ انہوں نے ڈیٹ اور لکھی غلط لکھی، پھر کہا جی فلاں فلاں لوگ موجود تھے. ایک چھوٹے بچے کا بھی اس میں گواہی دی کہ وہ بھی تھا. تو خلیفہ جو ہے مولانا نور الدین صاحب نے اس کو اپروو نہیں کیا، لیکن خیر وہ اپروو ہوا. اس کا جواب مولانا محمد علی صاحب نے لکھا. یہ بڑی بہت انٹرسٹنگ، یہ وہ بنیاد تھی جس سے کہ مولانا نور الدین صاحب بھی سمجھ گئے کہ یہ جو عقیدہ رکھنے جا رہے ہیں نا ان کو مرزا محمود صاحب یہ خطرناک ہے. اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ جو پہلی انہوں نے اپنی وصیت لکھی اس میں انہوں نے مرزا محمود صاحب کو بطور خلیفہ کا جو آتا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے ان کا نام لکھ دیا تھا. لیکن جب انہوں نے بعد میں یہ چیزیں دیکھیں تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو غلط. انہوں نے اپنی پہلی وصیت بدل دی، اچھا ختم کر دی اس کو. اور پھر اس میں بعد میں جو وصیت لکھی اس میں یہ لکھا کہ میرے بعد جو ہے جو بھی میری جگہ پہ آئے وہ جو ہے وہ شخص ایسا ہو جو
اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والا ہو، یہ سارا لکھا. اور پھر یہ یہاں تک لکھا کہ جو مرزا صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ نرم معاملہ رکھنے والا ہو، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے چیزوں کو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے یہاں تک یہ کر دیا. یعنی یہ معاملہ جو ہے اس کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں. تو پہلے مولانا نور الدین صاحب کی وفات تک جو ہے کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہ اختلاف شروع ہو گیا جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی مرزا صاحب کو نہ ماننے والا کافر کہنا شروع کر دیے اور مرزا صاحب کو نبی بنانا انہوں نے شروع کیا. تو یہ چیز آگے لیکن جماعت کا اتحاد رہا ٹل دا ٹائم کہ مولانا نور الدین جب فوت ہوئے تو پھر یہ جو ہے سپلٹ جو ہے وہ کھڑی ہوگی. اچھا، آپ نے جو تاریخ سنائی ہے، میں نے ان شارٹ جماعت احمدیہ ربوہ کے کچھ اسکالرس کے سامنے یہ بات رکھی تھی تو وہ آگ بگولا ہو گئے تھے اور انہوں نے تاریخ کے کچھ اوراق چھپائے بھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب ہسٹوریکل ایویڈنس ان کے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے، تو جماعت مرزا صاحب سے متعلق ایسا لگتا ہے کہ سب اخبار احاد ہیں، اسٹیبلش ہسٹری ہے ہی نہیں، مختلف آ رہا ہے نا. وہ حکیم نور الدین صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے ہی نبوت کا آغاز ہو رہا ہے. میں نے خود سنا کانوں سے کہ لاہور والے یہ بات ٹھیک نہیں کرتے. اور مرزا بشیر الدین صاحب کے بارے میں جو باتیں آپ نے کی اس کو بھی وہ کنڈیم کرتے ہیں اور الگ سے کچھ اوراق دکھاتے ہیں قادیانی تاریخ کے. تو یہ جو تاریخی اختلاف ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو مرزا محمود صاحب جو ہیں مرزا مولانا نور الدین صاحب کی زندگی میں ہی لوگ مرزا صاحب کو نبی کہنا شروع ہو گئے تھے یا یہ، تو اس میں تو بڑی آسان ایک حل ہے کہ کوئی بھی ایک نیوٹرل، جس میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. خود اس وقت کے میں ہمارے جو جید جن کو میں سمجھتا ہوں مولانا اپنا محترم جاوید احمد غامدی صاحب، انہوں نے یہ خود لکھا، انہوں نے اپنی بلکہ ایک اس پہ جو ہے نا وہ پورا ایک سیریز کی ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ مولانا نور الدین صاحب کے دور تک معاملہ وہی تھا جو کہ جماعت احمدیہ لاہور پیش کرتی ہے، یا یہ کہ وہ ایک وہی ٹرمنالوجی استعمال کر رہے تھے جو محی الدین ابن عربی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تھی اور مرزا صاحب کا نبوت کا ایسا معاملہ نہیں تھا. اچھا، اب اس کے بعد پھر جب مرزا محمود صاحب نے یہ بات کرنی شروع کر دی ہے، جہاں تک تاریخ کا ہے تو آپ کو پتہ ہے تاریخ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جو مطلب مرضی لے لیں. آپ اسلامی تاریخ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آج تک اہل سنت اہل تشیع ہمارے بھائی جو ہیں، ہم آپس میں جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہوتی ہے اور دونوں ہی تحریریں آپ پڑھیں گے تو ایسے لگے کہ یہ شخص بھی بالکل درست کہہ رہا ہے اور یہ بھی درست کہہ رہا ہے، دونوں طرف آرگومنٹس پڑھے ہوں گے. اب اس میں جو ایک شخص ہے اس کو دیکھنا ہے کہ جی وہ کہاں کون سا پوائنٹ آف ویو درست ہے. ٹھیک ہے جی، مرزا محمود صاحب کا جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ اس پوائنٹ آپ کو دیتے ہیں، دیکھیں اس میں جو پہلا ہی جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والا کافر ہے، یہی مرزا صاحب کی اپنی تحریرات سے، اپنے جو بنیادی عقیدہ اسی سے یہ جو ہے نا انحراف تھا. میں آپ کو مرزا صاحب کی ایک تحریر سناتا ہوں، آپ دیکھیں وہ فرماتے ہیں. یعنی مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے تریاق القلوب اور بڑی مشہور کتاب ہے یہ. مطلب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کتنے کلیئر الفاظ ہیں، میرے دعویٰ کے انکار سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا. پھر آگے اسی میں حاشیہ میں اس کو اور مزید کلیریفائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں. یعنی اب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ اب نہ کوئی شریعت آنی ہے نہ کوئی نبی آنا ہے. لیکن صاحب شریعت کے ماسوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں، گو وہ کیسے ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا. یعنی یہ اتنی کلیئر کٹ مرزا صاحب کی اپنی کتاب ہے، اور یہ ہے بھی 1901 کے بعد کی، یہ بھی نہیں کہ مطلب اس سے پہلے کی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بھی نہیں انکار کر سکتے. اس وقت تک کہ بقول جماعت ربوہ کے مرزا صاحب نبی مان چکے ہیں، تو پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے انکار سے کوئی شخص کافر اور دجال نہیں ہو سکتا. اب مرزا محمود صاحب یہ لکھنا شروع ہو گئے کہ جو آپ کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے، یہی نہیں لکھا. پھر انہوں نے اپنی کتاب جو ہے آئینہ صداقت، اس میں آپ دیکھیں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارا ڈفرینس جماعت لاہور کے ساتھ کیا ہوا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جو شخص مرزا صاحب کو نہیں مانتا اور اس نے ان کا نام بھی نہیں سنا،
جی جی وہ بھی کافر دار اسلام سے خارج ہے. اب جب یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے نہ مان کوئی شخص کافر دار تو یہاں پہ ایک جو تیسرا شخص ہے وہ بیٹھ کے پھر وہ فیصلہ کرے کہ اچھا کون شخص درست کہہ رہا ہے. آیا مرزا محمود صاحب کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, یا کہ جماعت لاہور جو بات کر رہی ہے وہ پوائنٹ آف ویو, یا میں کہتا ہوں کہ ایون جماعت لاہور نہ بھی کہ یہ جو ہے ایک تیسرا شخص جو کل بیٹھ کے ہسٹورین دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا مرزا صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہے بالکل کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ معاملہ بالکل میں آپ کو وہی پھر مثال دوں گا کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ جو ہے عام جو کرسچنز ہیں موسٹلی جو لوگ جن کی میجورٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو یونیٹیرین تھوڑے بھی رہ گئے ہیں بیچارے لیکن ہیں تو صحیح. تو دیکھنے والی بات یہ کہ آیا حقیقت کدھر ہے, سچائی کہاں ہے. تو بات یہ کہ یہ جو جماعت روا کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جس انداز میں اس کو بیان کیا ہے ہم اس کو درست نہیں سمجھتے, اور وہ ہسٹری کی ڈسٹارشن بھی ہے, اور وہ مرزا صاحب کے عقائد یا مرزا صاحب کی اپنی شخصیت کو بھی جو ہے انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا ہے, جو کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس ایک ہی مثال کو میں نے آپ کو دے دی ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے انکار, اور وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی مکالمہ الہیہ بھی ہو, اگر وہ شخص بہت ہی ہائر لیول کا کوئی شخص ہے, اس لیول کا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی نظر میں بہت اس کا مقام ہو, پھر بھی اس کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا. تو جب وہ یہ کہتے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ اٹھا کے کوئی اور بات کر رہا ہے تو پھر ہم تو اسی کی بات مانیں گے جو جی جی بالکل جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس جماعت کا حصہ ہیں یا آپ ایک تحریک کا حصہ ہیں. تو یہ دس از دا مین پوائنٹ. اچھا, اب تک کی بات کو اگر میں سمرائز کروں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی زندگی میں اور ان کے جانے کے بعد ان کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین تک کوئی نبوت کی کہانی نہیں, کوئی نبوت کا تصور نہیں. سب سے پہلے مرزا بشیر الدین صاحب نے مرزا صاحب کے ماننے والوں کے اذہان میں یہ تشکیک پیدا کی کہ میرا باپ نبی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بالکل 100% ایسے ہی ہے. دیکھیں مولانا نور الدین صاحب تک بالکل جماعت کا وہی پوائنٹ آف ویو تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مرزا صاحب جو بات کر رہے تھے وہی جو صوفیاء کی ٹرمنالوجیز ہیں جو پہلے وہ استعمال کرتے آ رہے ہیں وہی وہ ٹرمنالوجی استعمال کر رہے تھے. جیسے یہ سب آپ جانتے ہیں, آپ خود ماشاءاللہ عالم انسان ہیں, باقی بھی ہمارے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو صوفیاء کی جو ٹرمنالوجی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس کو کوئی درست سمجھتا ہے نہیں درست سمجھتا, اس سے بھی بحث کی جا سکتی ہے. جو بھی ذلی بروزی نبوت وہ ایک بہت مختصر. مرزا صاحب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے صحیح, اور بالکل یہی پوائنٹ آف ویو مولانا نور الدین صاحب کا تھا, یہی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جماعت احمدیہ لاہور کا تھا. یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے بعد میں جو ہے وہ اپنے ان غلط عقائد کی بنیاد پر یہ جو ہے ایک نیا جو ہے ایک ایسا فتنہ کھڑا کر دیا جس کو آج ہم سب فیس کر رہے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا استدلال اور پھر ایک ان کی اسٹرینتھ بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ بہت زیادہ پھیلتے بھی جا رہے ہیں, تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کیا صرف اور صرف اپنے والد کی عبارات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کو اپنا معنی پہنایا, یا کچھ قرآن مجید اور احادیث سے بھی کچھ ان کو سوء فہم ہوا؟ چونکہ اتنا بڑا ایک ڈسکورس منظر عام پر آیا ہے, تو مرزا بشیر الدین صاحب پر اگر کچھ بات ہو جائے کہ انہوں نے یہ پورا فلسفہ وضع کیسے کر لیا؟ اچھا, میں خیر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا تو اب ان کی کتاب جو حقیقت نبوت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ہر شخص, وہ دیکھ بھی سکتا ہے. اور میں ایک بزرگ ایک بڑے عالم سے ملا, انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھنے کے بعد بندہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے میں نے پڑھا کیا تھا, مطلب میں کہاں پہ جا کے کھڑا ہوں, کیونکہ وہ ایک ایسی تھی. لیکن میں جماعت ربا کا جو اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جماعت ربا کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نبوت جاری ہے, یہ ایک وہ عام طور پہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اور پھر اس کو وہ دلائل بھی دیتے ہیں, اس پہ انعمت علیہم کی بھی تشریح ہے. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ انعم اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء, یہ بھی وہ بہت ساری دلائل دیتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ اس سلسلے میں جاری ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ان کا اگر پوائنٹ آف ویو یہ دیکھا جائے کہ جی جو ان کا خیال ہے جس کو ہم کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, نبوت کے کوئی جو ہے وہ بات جاری نہیں, رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب کیا ہے کہ ان سے جب یہ سوال ہم کرتے ہیں ہمارے بھائیو ٹھیک ہو گیا آپ کی ہم فار دا ٹائم بینگ مان لیتے ہیں نبوت جاری, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا صاحب تک کوئی ایک نبی بتا دیں, کوئی نبی نہیں آیا. صحیح, وہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں ان کے پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کوئی نبی نہیں آیا. اچھا درست, اس کا مطلب ہے 1400 سال میں تو یہ جو آیات آج آپ دے رہے ہیں, جو دلائل ہمیں دے رہے ہیں, ان دلائل کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو مرزا صاحب نبی ہو گئے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی نبی کوئی نہیں آیا, ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اچھا, اگلا سوال ان سے کریں, کیا مرزا صاحب کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ جاری ہے, تو اس کا مطلب ہے جاری ہے. پھر تو
قیامت تک آپ ایک دروازہ کھول رہے ہیں. جب ان سے یہ سوال کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں, اب کوئی, یہ خود مرزا بشیر محمود صاحب نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ایک ہی شخص کی خبر دی گئی. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں وہ جو نواس بن سمان کی جو حدیث ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 دفعہ وہ نبی اللہ, وہ کہتے ہیں جی چونکہ خبر ایک کی دی گئی تھی لہٰذا اب ہم آگے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو نبوت کا معاملہ جو کہتے ہیں جی جاری ہے, وہ جاری ایک شخص کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یعنی 1400 سال میں بھی کوئی نہیں آ رہا, آئندہ بھی کوئی نہیں آ رہا, تو پھر تو یہ آپ کا دلیل ہی غلط ہے کہ نبوت جاری. اس کا مطلب ہے نبوت جاری ایک شخص کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں. یہیں سے آپ کے پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ بالکل ایک یعنی ویک پوائنٹ ہے جس کی کوئی جو ہے وہ سند نہیں ہے. اچھا پھر اب آپ چلے جائیں, میں کہتا ہوں چلیں اب آپ جب وہ اکثر یہ جو ہے نا حدیث, پہلے تو اس آیت کے اوپر چلیں, من النبیین وہ بات کرتے ہیں کہ جی نبی, تو میں نے اکثر ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ عربی کے اندر قاعدہ یہ ہے, نبی کے لیے ایک صیغہ ہے, 2 کے لیے ڈفرینٹ صیغہ ہے, اور نبیین جو ہے وہ جمع ہے. اس کے لیے کم از کم 3 ہونے چاہیے. 3 تو ہونے, آپ کو پروف کرنا ہے کہ 3 نبی ہونے. اگر آپ اس آیت کو درست مان رہے ہیں, اسی آیت کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی جاری ہونے کا ہے, تو پھر کم از کم اس آیت کے مطابق 3 سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے. صدیق بھی آپ بتا دیں گے, شہداء, صالحین سارے. اب 3 نبی آپ کہاں سے؟ میرا صاحب سے پہلے بھی آپ کسی کو نہیں مان رہے ہیں, ان کے بعد بھی کسی, تو یہ تو آیت ہی, یہ سراسر آپ کی اس آیت کی آپ بالکل عربی کے پوائنٹ آف ویو سے ہر لحاظ سے آپ جو ہے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ کی بات ہی درست نہیں. اچھا اب آپ آ جائیں دوسری بات جو انٹرسٹنگ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جس بات پہ وہ مرزا صاحب کی نبی ہونے کا جو آپ سمجھیں کہ اس کو فاؤنڈیشن بناتے ہیں, وہ یہ حدیث ہے نواس بن سمان کی. اچھا اب ہم اس حدیث پہ چلے جاتے ہیں. میں اکثر و بیشتر اپنے جماعت ربا کے بہت سارے بھائیوں سے بات کی, ان کو میں نے, ان کے مربیان کو بھی میں نے کہا آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے. میں نے کہا میں آپ سے شرط لگاتا ہوں آپ نے حدیث نہیں پڑھی, کیونکہ وہ ان کو صرف وہ جیسے ہوتا ہے نا, یہ ہر جگہ ہوتا ہے, آپ رٹایا کرا دیتے ہیں, وہ جی لفظ اس میں نبی اللہ نبی اللہ. میں نے کہا یہ حدیث جو ہے نا وہ کم از کم 3 صفحوں پہ جاتی ہے, وہ آپ اس کی لینتھ دیکھیں اس میں. اچھا میں نے کہا اس میں تو پھر الفاظ یہ آتے ہیں, وہ مسیح ابن مریم ہے, وہ آسمان سے آئے گا, دمشق کے مشرقی کنارے پہ اترے گا, وہ ساری لمبی چوڑی اس میں جی, اور پھر وہ نبی اللہ کے لفظ آتے ہیں. اب آپ, میں نے کہا یہیں پہ جو عامت المسلمین کا بھی جو ہے وہ, اور میں اس کو تھوڑا سا اس حدیث کو ہم لے لیتے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ دیکھیں. عامت المسلمین کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے, ساری اس کو لیتے ہیں, وہی دمشق کے کنارے پہ بھی لیتے ہیں, اور ابن مریم بھی وہی لیتے ہیں. اچھا آگے آتا ہے کہ وہ کیا کرے گا, آ کے یکسر الصلیبہ و یقتل الخنزیرہ, ٹھیک ہے, یہ وہ ید الحرب, وہ صلیب کو توڑے گا, خنزیر کو. اچھا اس کے وہ سارے کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوگی, کیونکہ یہ میں نے ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی کہ آپ کہیں کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, وہ صلیبیں توڑنا شروع کر دیں گے, خنزیر کو مارنا شروع, یہ تو کسی نبی کا یا کسی انسان کا کام نہیں ہے. تو اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. اچھا آپ بالکل جماعت ربا کو دیکھیں, وہ کیا کرتی ہے, ساری جو حدیث ہے اس کی مراد لیتی ہے, اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ, نبی اللہ کو اوریجنل سینس میں ہم لیں گے, ٹھیک ہے, یہی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی پھر جماعت احمدیہ لاہور ہی اس معاملے کو دوبارہ سے حل کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ساری حدیث جو ہے وہ استعارہ ہی ہے, اور یہ جو حدیث ہے, دوسرا آپ کو میں یہ بھی انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ اب اگر اسی حدیث کے اوپر مرزا صاحب کی وہ جب اس کو بیس بناتے ہیں نا, تو مرزا صاحب تو اس حدیث کو مانتے بھی نہیں ہیں, وہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو ضنی قرار دیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک ان کا حوالہ جو ہے مرزا صاحب کا پڑھ کے سناتا ہوں کہ جس چیز کے اوپر آپ ان کی سارا دعوی نبوت کھڑا کر رہے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ آپ بالکل آدھی حدیث کو نہیں بلکہ ساری حدیث کی تشریح کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں دمشق سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے, وہ زرد چادروں سے, یہ ساری چیزیں بہت لمبی حدیث ہے, میں اس پہ, لیکن نبی اللہ کا لفظ ہے وہ اوریجنل آپ لے رہے ہیں. اچھا اسی طرح جیسے میں نے کہا باقی ہمارے مسلمان بھائی باقی حدیث کو اوریجنل لے کے اس کو ایک کو جو ہے اس سے مراد یہ لیتے ہیں. تو میں آپ کو کہوں کہ مرزا صاحب تو اس حدیث کے جو ہے اس حدیث کو وہ بالکل وہ اس کو معاملے میں حضرت مرزا صاحب نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا, میں تاکہ ایگزیکٹلی میں جو ہے نا انہی کے وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب جو ہے میں نے آپ کو جیسے میں نے بیان کیا کہ مرزا صاحب اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, اور یعنی وہ کہتے ہیں ختم نبوت کی, یعنی مرزا صاحب اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور یہ جو لفظ نبی اللہ کا یہاں آیا ہے یہ ختم نبوت کے منافی ہے اگر یہ چیز ہو.
اچھا اچھا، وہ یہ اس حد تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اوریجنل سینس میں ہو تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے. تو آپ فرماتے ہیں اور اس کے مقابل پر وہی مسلم کی ضمنی حدیث پیش کی جاتی ہے. یعنی الفاظ دیکھیں، جس پر صدہا شبہات چمٹیوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں. یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے اسی حدیث کے، جس کو بنیاد وہ بنا رہے ہیں مرزا صاحب کی نبوت کے. وہ کہتے ہیں جس پر صدہا شبہات چمٹیوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں اور جو ظاہر الفاظ کی روح سے سری قرآن شریف کے متناقض اور اس کی ضد پڑی ہوئی ہے. یعنی یہ حدیث تو ویسے ہی قرآن مجید کے اگر اوریجنل سینس میں خاتم النبیین لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ حدیث تو اس کے متناقض ہے بالکل. صحیح. کیا مسلم کی روایت کے لیے قرآن کو چھوڑ دیں؟ یعنی مرزا صاحب یہ الفاظ کہتے ہیں. اب ذرا جماعت روا سے میرا سوال ہے، آپ قرآن کون چھوڑ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کیا مسلم کی روایت کے لیے قرآن چھوڑ دیں اور ایک ذخیرہ دلائل کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیں؟ یعنی ختم نبوت کا اتنا بڑا جو ذخیرہ ہے جس پہ اتنی احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے، کیا میں قرآن کو چھوڑ دوں اس حدیث کے لیے؟ وہ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا مسلم پر احسان ہے کہ ہم نے تعویل سے کام لے کر حدیث کو مان لیا، ورنہ رفع تناقض کے لیے ہمارا حق تو یہ تھا کہ اس حدیث کو موضوع ٹھہراتے. لیکن خوب غور سے سوچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ حدیث موضوع نہیں ہے، ہاں اشتہارات سے پر ہے. یعنی یہ جو ہے اس کی لٹرل میننگ نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ فگریٹو میننگ میں صرف لے سکتے ہیں. اور اس سے مراد وہ ایک محدث جیسے وہ دوسری بات. اچھا، یہ آپ کی کتاب ہے جو ہے یہ تحفہ گولڈیا. پھر اسی کے اوپر دوبارہ انہوں نے لکھا اسی کو، وہ کہتے ہیں اب حاصل کلام یہ کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے. اور سری ثابت ہوتا ہے کہ نواس راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے، یعنی جس آپ یہ دیکھیں کہ جماعت روا کا یہیں سے پوائنٹ آف ویو ٹوٹل جو ہے وہ بالکل باطل ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ اس حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جی ایک شخص کی خبر دی. وہ جو شخص جس کو آپ نبی بنا رہے ہیں وہ تو کہتا ہے یہ حدیث ہے ہی ضمنی اور یہ قرآن کے شریف متناقض ہے. آپ اتنے بڑا ایک دعویٰ ایک ایسی حدیث کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں جس کو جو ہے وہ جس کو آپ مدعی بنا رہے ہیں وہی اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار. تو اس لیے جو جماعت روا کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. یعنی وہ ایک طرف کہتے ہیں جی ہم جو ہے یعنی اس ساری اچھا وہ حدیث جو ہے میں آپ کو ذرا وہ بھی تھوڑا سا اس کو اور تاکہ ہمارے وہ بھائی جو ہیں اگر کوئی سنیں تو ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہے کیا آیا وہ حدیث جو ہے نا وہ اس کو کبھی انہوں نے دیکھا. یہ میں اگر آپ اپنے بے شک کیمرہ میں اس کو بھی دکھانا بھی چاہیں تو آپ ضرور دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہ حدیث ایسے شروع ہوتی ہے. صحیح، کافی لینتھی ہے اور یہ ساری حدیث لمبی. اچھا اس میں جو ہے نا وہ پھر آگے دجال کی ساری نشانیاں آتی ہیں وہ سارے کرتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں تو پھر اس میں جا کے آگے یہ جو لفظ آتا اور پھر مثلا میں اس کا یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ آن علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، کبھی تو اس کی بہت حقیر ظاہر کیا، کبھی اس کے فتنہ کو بہت بڑا بیان کیا، یہاں تک کہ ہمارا گمان ہوا کہ دجال نخلستان کے حصہ میں موجود ہے. بہت لمبی حدیث ہے. اچھا میں اس میں صرف چند ہی چیزیں. پھر وہ کہتے ہیں دجال ان کے ہاتھوں میں یعنی ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا. دجال ویران زمین پر سے گزرے گا اور کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال اور مال نکال، اس کے پاس جمع ہو جائے گا جیسا شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پاس جمع ہوتی ہیں. پھر یہ آگے بہت اچھا یہ ساری چیز کی جماعت روا کیا اس کو اوریجنل سینس میں لیتی ہے، ساروں کی تشریح کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں، دمشق کی مینارے کی ہر چیز کی تشریح ہے. صرف ایک نبی اللہ کا لفظ جو ہے وہ اوریجنل جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے یہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ اس پہ بیٹھ کے غور کریں، ایک دفعہ پھر دیکھیں. بات یہ ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نہ جواب انہوں نے جا کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو دینا ہے، نہ جماعت احمدیہ لاہور کے کسی شخص نے جا کے مولانا محمد علی یا کسی اور جماعت لاہور کے جو اکابرین ہیں ان کو جواب خدا کے سامنے ہے. ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے. جو چیز اگر کسی بزرگ سے غلطی بھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، آج آپ رجوع کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں. آپ یہ بھی نہ کہیں کہ جی ان سے غلطی بس ٹھیک ہے وہ چلے گئے آپ وہ جانیں، ان کا خدا جو ہے وہ جانے. آج آپ اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو درست کر لیں. لیکن یہ جو ان کے دلائل ہیں یہ دلائل بالکل کمزور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ قرآن کے مطابق ان کا یہ پوائنٹ آف ویو درست بنتا ہے اور نہ ہی کسی جو ہے یہ جو حدیث جس کو وہ بیان کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا اس کو خود مرزا صاحب جو ہے وہ کنڈم کرتے ہیں. اس کے مطابق جو ہے اس کے اوپر ان کا کم از کم دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. صحیح. اچھا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جب یہ سٹانس
لیا اور مرزا قادیانی صاحب کی نبوت کو جس طرح وہ بیان بھی کرتے ہیں، تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے، ایک تلخ حقیقت بھی ہے کہ اصل میں یہ علماء کے ساتھ اختلاف تو ایک علمی تھا، لیکن بعد میں یہ سیاسی اختلاف بن گیا، جو بعد میں اس کو عدلیہ کے ذریعے ان کی تکفیر کا بھی ایک سبب بنا۔ تو اس کو اگر آپ تھوڑا واضح کر دیں تاریخ کے حوالے سے، اس میں اگر میں کچھ ایڈ کروں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے جاننے والوں میں غالباً کوئی بلوچستان کا راجہ تھا یا کوئی سیاسی اثر رسوخ رکھنے والا شخص تھا، وہ ان سے متاثر ہوا اور قادیانی ہو گیا۔ تو مرزا بشیر الدین صاحب بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہ رہے تھے، یہاں سے علماء کرام کو تھوڑے ہاتھ پاؤں پڑ گئے اور یہ اس طرح عدالت میں یہ معاملہ آیا۔ تو اصل میں ربوہ والوں کی تکفیر کوئی اس سینس میں نہیں کی گئی، یہ سیاسی معاملات میں کی گئی ہے۔ تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تکفیر تو بذات خود جو ہے نا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ یہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا، نہ قرآن سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تکفیر کریں۔ جہاں تک آپ نے بیان کیا کہ یہ سیاسی معاملہ، یہ ڈیفینیٹلی سیاسی تو ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے آپ مثلاً بیان کریں۔ ٹھیک ہے، مرزا بشیر محمود صاحب نے یہ ضرور، ان کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ بلوچستان میں ایک جماعت بنائیں گے، وہ اس طرح کی وہ مطلب وہاں پہ، لیکن یہ کہ جی وہ اس کو اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، یہ تو خیر درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ البتہ ہے کہ چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ، ہاں دونوں ہو، لاہور ہو یا دوسری جماعت ہو، جب پاکستان بنا ہے تو جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایلیٹ کلاس یا وہ لوگ جو اس وقت انتظام اور انصرام جن کے حکومت کے ہاتھ میں تھا، وہ زیادہ تر احمدی لوگ تھے، دونوں دو گروپس کی۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب آرمی کے ٹاپ جنرلز تھے، بیوروکریٹس تھے، پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان جو ہیں وہ مطلب جماعت ربوہ سے تھے، ڈاکٹر عبدالسلام، یہ پڑھی گی نہیں۔ ایک تو یہ بنیادی بات تھی۔ اچھا، اس میں یہ کہ آبویسلی اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں، پھر جو ہے نا وہ ایک جیلسی فیکٹر بھی اٹھتا ہے، پھر ایک جو ہے وہ جب اس طرح آپ اس پوزیشن میں ہوں تو آپ بھی اس وقت انڈرسٹینڈ، جماعت ربوہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ اس پاور میں ہیں، اور وہ بھی مطلب ایک طرف سے ان کا تھا۔ تو یہ جو معاملہ تھا نا، یہ تو سیاست شروع ہوئی جب دولتانہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہارے اور ان کا یہ معاملہ چلا، پھر انہوں نے ایک تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اچھا، دوسری بات جو ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ سیاسی، وہ یہ کہ چونکہ جو تھے سر ظفر اللہ خان تھے، ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، اور پھر ان کی ایک تحریر بھی کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا میں مسلمان ہوں یا نہیں، حالانکہ وہ بھی درست نہیں ہے، ان سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن عام یہی مشہور ہے۔ تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ موومنٹ چلی ایکچولی جو تھی، لیکن سر ظفر اللہ خان جو ہے خواہ وہ ان کو کچھ بھی کہا جائے، لیکن وہ جماعت ربوہ سے ہوں، بٹ ہی واز اے گریٹ مین، وہ مطلب ان کو دنیا اس کی مانتی ہے۔ آپ اسلامک ممالک میں جائیں، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، کشمیر کے اوپر ان کا مقدمہ اور بے شمار بڑی خدمات ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ زیادہ جو تکفیر کا معاملہ ہے وہ تو 100% جو ہے وہ سیاسی ہے، کیونکہ اگر یہ سیاسی نہ ہوتا تو پھر کم از کم جماعت لاہور کے ساتھ ایسا نہ کیا جاتا۔ جی، اگر یہ سیاسی معاملہ نہ ہوتا تو لوگ بیٹھتے دیکھتے کہ جناب اچھا سمجھیں تو صحیح نا، انڈرسٹینڈ تو کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ جب اتنا ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے اور پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، اچھا اس میں دوسری بڑی، اس میں جماعت ربوہ کی غلطی بھی میں آپ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو سپورٹ کیا تھا۔ جب بھٹو صاحب کی جو حکومت بنی ہے، وہ سپورٹ کس نے کیا؟ جماعت ربوہ۔ یہ ایک اسٹرانگ جماعت تھی، مضبوط جماعت تھی، آرگنائز تھی، ان کا سارا الیکشن کمپین انہوں نے کیا، اور اس بات کو مانتے ہیں۔ خود مرزا طاہر صاحب نے اپنی کتاب میں اس بات کا سارا ذکر کیا، اور وہ سارے آپ نے ڈاکٹر مبشر حسن دوسرے جسے آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جماعت ربوہ نے جو ہے وہ اس کو، جبکہ جماعت احمدیہ لاہور کا شروع سے ہی تھا کہ ہم کوئی سیاسی جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے اور ہم کسی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہاں ایک شخص انڈیویجولی کوئی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہے، وہ اس جماعت کو ووٹ دے اس کو دے، لیکن ایز اے جماعت نہیں۔ اب جماعت ربوہ نے بطور جماعت جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو انسیڈنٹ ہوا ربوہ پہ، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ آرائی، پھر لوگوں گلاؤ جراؤ شروع ہو گیا اس میں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا معاملہ یہ ہوا جو تکفیر کا ہے، جو کہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ وہ مطلب دینی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی، کسی بھی شخص کو یا کسی حکومت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو کافر ڈکلیئر کر دے۔ ایک شخص جو ہے وہ اگر آپ نے مسلمان کہتا ہے، وہ بے شک علماء فتوے دیتے رہے، شروع سے ہی دیتے رہے۔ اچھا، اس میں میں آپ کو انٹرسٹنگ دکھاؤں، میں نے ایک دفعہ جگہ یہ بھی پڑھا، اور حالانکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے جو ریلیجیس منسٹر تھے اپنے، وہ بڑے نیازی، میں نام ان کا بھول رہا ہوں پورا، عبدالستار نیازی، نہیں وہ کوثر نیازی، مولانا کوثر نیازی، جی جی،
تو بھٹو صاحب، میں یہاں سے دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. بھٹو صاحب کے جو ریلیجیس منسٹر تھے مولانا کوثر نیازی، ان کے بارے میں پہلے یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ انہوں نے، حالانکہ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ میں نے بھٹو صاحب کو کہا تھا جناب آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں. اچھا یہ علماء روز ایک دوسرے کو فتوے دیتے ہیں. یعنی میں حیران تھا، میں جب پڑھی ان کی وہ تحریر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھٹو صاحب کو مشورہ دی اس معاملے میں آپ نہ پڑھیں، یہ تو مولویوں کا روز کا کام ہے آپس میں کافر کرا دینا، یہ کام آپ نہ کریں. لیکن بہرحال وہ ایک شاید تقدیر ایسی تھی کہ بھٹو صاحب نے اس کو کر دیا، اور وہ اس کے بعد جو ہے دونوں جماعتوں کے اوپر یہ فتویٰ لگ گیا. تو بنیادی طور پہ تو یہ بالکل، اگر یہ معاملہ آپ دیکھیں اگر یہ سیاسی نہ ہوتا تو یہ تو پھر آج تک ختم ہو جانا چاہیے تھا. تکفیر ہی ہوئی نا، آپ نے تکفیر کر دی، آپ نے کہہ دیا جی کہ جماعتیں جو ہیں وہ ختم. آج تک پھر 74 کے بعد پھر 84 کا قانون بنانا پڑا، اس کے بعد آج تک ہمارے جو علماء ہیں وہ اس بات پہ ابھی تک راضی نہیں ہوئے، کبھی یہ بلاؤ، کبھی ان پہ یہ کرو. اب آج کل جو آپ ریسنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں، تو بات اس کا مطلب اگر یہ سیاسی نہ ہوتا، اگر یہ معاملہ ریلیجیس ہوتا تو پھر ختم ہو جانا چاہیے تھا. پھر تو معاملے تو آپ نے کر دی، تکفیر کر دی، آپ سمجھتے ہیں یہ ایک امت بن گئے، علیحدہ ہو گئے، ختم ہو گئے، بس ختم ہے معاملہ. آج تک پھر آپ کیوں اس چیز کو آج تک اٹھائے بیٹھے ہیں؟ یعنی اتنے سال گزرنے کے باوجود معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سیاسی ہے. آج کل تو آپ دیکھیں کہ جس شخص نے سیاست میں حصہ لینا ہے اس کو پہلے طور پہ جو ہے اٹھ کے یہ کہنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں اسمبلی میں ہمارے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ کے بیچاروں کو اپنی جو ہے بریت دینی پڑتی ہے، کہیں اور جاتے ہیں ان کو یہ معاملہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ جو ہمارے ملک کے مقتدر لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، ان بیچاروں کو جا کے جو ہے وہ عمرہ کی یا کسی کی تصویر لگانی پڑتی ہے کہ جناب ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیاسی معاملہ ہے. اب تو یہ بالکل پیورلی سیاسی ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. آبویسلی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اور اس کو ایسے ہینڈل بھی غلط کیا گیا، خواہ وہ دونوں طرف سے ہوا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے. ہمارے جماعت ربوک نے بھی اس کو غلط ہینڈل کیا. انہوں نے چونکہ یہ تحریرات ان کی موجود تھیں، انہوں نے شروع میں یہ چیزیں ہوئیں، تو پھر وہ معاملہ جو ہے ویسے بگڑ گیا. اچھا، آخر میں کچھ سخت سوالات ہیں، اس سے پہلے میں ایک سوال کر کے پھر آگے چلتا ہوں. آپ اس پوری گفتگو کے آخر میں ایک نوجوان کو کیا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہو کر مرزا صاحب کی تمام کتابیں پڑھ لے تو وہ کبھی ربوہ والوں کی سائڈ نہیں لے گا، یا کہیں نہ کہیں سکم ہے؟ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی عالم انسان، ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تحریرات ہوتی ہیں نا، جو بھی کوئی رائٹر ہے، اب ہر بندہ ایک رائٹر کی بات کو نا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا جیسے آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں جی قرآن جو ہے نا وہ آپ عالم سے پڑھیں جا کے، یعنی پہلے آپ اسے سیکھیں تب. حالانکہ وہ بات درست نہیں ہے. مطلب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت آسان بنایا. ٹھیک ہے، تو حل من مدکر کوئی ہے صرف غور و فکر کرنے والا ہو. میں یہ بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی شخص نیوٹرل ہو کر مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھے گا شروع سے لے کے آخر تک، تو میں 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مرزا صاحب نے قطعاً نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جماعت ربوہ کا جو پوائنٹ آف ویو وہ بالکل غلط ہے. اور جو ہمارے علماء بھی ان پر الزام لگاتے ہیں یہ بھی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے مزید ایک سوال کہ میری جو پرسنل اسٹڈی ہے، جہاں تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دین کی صوفیانہ تعبیر ہے، مرزا صاحب نے اس کو موڈیفائی کیا ہے، اور کشف و الہام کی جو اصطلاحات صوفیان نے استعمال کی ہیں، یا مسیح موعود کا ایک نظریہ یا مہدی موعود کا نظریہ لے لے، مرزا صاحب نے ان احادیث کی ایک خوبصورت تعویل کر کے امت مسلمہ کو مشکل سے نکالا، جو صدیوں سے ایک اختلاف تھا کہ نبی آ گیا تو ختم نبوت کا کیا بنے گا. تو آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تصوف کو ایک نئی شکل دی ہے؟ ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا تو جو تصوف کی اگر آپ دیکھیں تو مرزا صاحب نے جو پہلے تصوف کی ٹرمنالوجیز تھیں ان کو مزید کلیریفائی کر دیا، میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو آپ دیکھیں ہوا کیا، یہ معاملہ یہ بگڑا کیوں ہے. بات یہ ہے جو مرزا صاحب سے پہلے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں، آپ محی الدین ابن عربی سے لے لیں، پھر ابھی محترم انجینئر محمد علی انجینئر مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بڑی اس بات کو شد و مت سے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ جو جن لوگوں نے کلمے پڑھائے اور وہ سارے صوفیاء کی وہ ٹرمنالوجیز وہ بیان کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب کے دور میں چونکہ پرنٹنگ پریس آ گیا تھا، ہاں، پہلے جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں یہ محدود تھیں. یعنی آپ پہلے تو چلیں ہم جو ہے وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. جب
محی الدین ابن عربی جہاں سے یہ شروع معاملہ ہوتا ہے سارا، تو اس وقت تو پرنٹنگ پریس نہیں تھا، وہ جو کتابیں تھیں محدود علماء تک تھیں، وہ لوگ صرف انڈرسٹینڈ کرتے تھے اس چیزوں کو۔ مرزا صاحب کے دور میں چونکہ آیا پرنٹنگ پریس، کتاب جو ہے وہ ہر شخص کے ہاتھ میں گئی، اب جو تو اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ یار یہ کون سی چیز وہ بیان کریں، تو وہ تو اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، لیکن جو عام لوگ تھے وہ اس کے اوپر ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے مرزا صاحب نے تو بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے پہلے صوفیاء ہیں ان کی چیزوں کو بہت کلیئر بیان کر دیا، انہوں نے اس کو اور صفائی سے بیان کر دی کہ بھائی اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور اس سے مراد اگر کوئی آپ کو ٹرمنالوجی انہوں نے استعمال کرتے ہیں جی مرزا صاحب، تو وہ ایک ہے، وہ ہے محدث۔ محدث وہ جو حدیث میں بھی آیا ہے، آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جو اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا وہ محدث تھے ان کو، ٹھیک۔ تو مرزا صاحب نے تو اس بات کو بڑی، جو صوفیاء ہیں ان کی بات کو بھی یہ بات کلیریفائی کر دی کہ جو وہ لوگ بات کر رہے تھے یہ صوفیانہ ٹرمنالوجی، اس کا شریعت کی ان معنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی وہ آپ کہتے ہیں صرف فگریٹو میننگ میں، یا اس کو کہیں کہ استعارتاً ان سے مراد یہ لی۔ آپ نے ان لوگوں کو بہت کلیریفائی، یعنی ان کی جتنی بھی وہ چیزیں تھیں ان کو بہت اس وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو مرزا صاحب نے ایگزیکٹلی اس چیز کو اور پھر آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب جن کے اوپر، حالانکہ ان پہ آپ جو عام طور پہ جو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ نبوت کے مدعی ہیں، وہ ختم نبوت کو جو ہے وہ اس کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ جو پہلے جتنے صوفیاء وہ بھی نہیں بیان کر سکے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ جو پہلے جو لوگ تھے، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے پہ صرف مرزا صاحب نے بات کی کہ فوت ہو گئے، ان سے پہلے بہت سارے علماء کہتے رہے ہیں، سر سید احمد خان بھی اسی پوائنٹ آف ویو کے ہیں، میں بہت سارے آپ کو عرب کے ہمارے جو ابن شلتوت تھے، امام الازہر دوسرے، وہ سارے اس بات کے قائل ہیں۔ اور ایک کتاب بڑی خوبصورت آئی ہے المسیحیہ، یہ یہاں سے پروفیسر ہیں اس کے جامعہ قاہرہ کے، انہوں نے ڈاکٹر احمد شلبی، ان کی کتاب ہے المسیحیہ، اس میں انہوں نے سارے حوالے دیے جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے اوپر وہ بات کریں۔ اچھا، جب وہ یہ بات، اب ایک طرف جب آپ دیکھیں، اور خود آپ دیکھیں ہمارے محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یا وہ بھی ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے، تو اس کے بعد اب ان حدیث کا کیا کریں جن میں کیا ہے کہ جی مسیح آ رہا ہے، تو ظاہری بات دو ہی اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کہیں یہ ریڈنڈنٹ ہے، ساری احاد کے اندر انہوں نے کر دیا۔ اب دوسرا یہ کہ مرزا صاحب ان کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے، یعنی اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرل سینس میں نہیں بلکہ تمثیلی رنگ میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، سارے علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو، جی دیکھیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہ لی جا سکتی ہے۔ اور آپ نے اس معاملے کو، یعنی یہ جو مسیح کا معاملہ ہے یا مہدی کا معاملہ، اس کو بھی مرزا صاحب نے بڑا خوبصورتی سے کلیئرفائی کیا، جو کہ عام طور پر نہیں کیا سر۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیح کا ہے یہ ایکچولی تو اب حضرت عیسیٰ آ نہیں سکتے، ختم نبوت کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے، خواہ نیا ہو یا پرانا ہو۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ یہ کہ ایک شخص جو ان کی خاصیت پہ ہے، جیسا کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ ان کی طرح کا ایک شخص جو مسیل ہو، انہی کی تعلیم ہو، وہ دے ایک۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص ہو۔ اچھا مرزا صاحب یہ بھی یاد رکھیں، مرزا صاحب یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک ہی ہے، بے شمار وہ کہتے ہیں جس وقت خدا تعالیٰ چاہے ہو سکتا ہے ایک اور مسیح کھڑا کر دیں ایک۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مہدی کا بھی ہے، اب آپ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں مہدی جو ہے نا، اس کا تصور جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں میں بالکل جو ہے وہ ایک نہیں، ایک کیسے ایک ہے؟ اہل تشیع کے ہاں اور مہدی کا تصور ہے، اہل سنت کے ہاں اور مہدی کا تصور ہے، تو یہ کہا جاتا ہے جی وہ آئے گا تو سب ایک تو اکٹھا والا وہ معاملہ بھی۔ اچھا، پھر اس میں بہت ساری حدیث میں پھر آگے دیکھیں، وہاں پہ ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، وہ حدیث بھی آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہدی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہدایت یافتہ اور لوگوں کو ہدایت دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس امت میں آج اس وقت میں کہہ رہا ہوں، آپ یہ ہدایت دے رہا ہوں، آئندہ جو ہے ہو سکتا ہے بے شمار اور مہدی آئیں گے جو کہ اس امت کو، اور اسی لیے دیکھیں پیچھے بھی بہت سارے لوگ ایسا کر چکے ہیں۔ تو اس لیے مرزا صاحب نے ان چیزوں کو زیادہ صراحت کے ساتھ کلیئر کیا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت کے جیسے قائل ہیں، اس وقت تک آج ہمارے عامت المسلمین جو علماء ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں، یعنی جب جو مطلب اگر وہ بیٹھ کے کبھی غور کریں اور اس کو دیکھیں کہ جب ایک طرف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ختم نبوت کو تو مان ہی نہیں پا رہے، وہ خود اس معاملے میں کنفیوز ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں کہتا، لیکن ایک شخص جو نبی آ گیا وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ امتی ہو کے آئیں گے، اب یہ کہاں ہے؟ یہ بھی اس کی تصریح کے بتایا جی وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ امتی ہو کے آئیں گے، یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ پھر اسی حدیث کو پھر ہم جب سے جماعت روا کی طرف جائیں تو وہ نبی اللہ کا لفظ ہے، وہاں لفظی نبی اللہ ہے۔
اچھا پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام سے خدا ہم کلام ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا وہ قرآن جب پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ اور وہ خود یعنی یہ بڑی ایک مرزا صاحب نے ساری کنفیوژن سے لوگوں کو نکال دیا کہ بھائی رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نہ پرانا نیا کوئی نبی نہیں آ سکتا، بس یہ معاملہ ہاں صوفیہ آئیں گے، بے شمار آئیں گے، ان کی جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح۔ اچھا جماعت احمدیہ لاہور مرزا صاحب کو کیا سمجھتی ہے؟ وہ مجدد ہیں، صوفی ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام ہیں، یا غوث کتب ابدال ہیں، یا بس ایک عام سے انسان جیسے عام علماء گزرے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا نا وہ مرزا صاحب نے اپنی تمام جو دھاوی جس کو آپ کہہ لیں، چلیں ہم ان کو لفظ دھاوی کو کہتے ہیں، وہ ایک حدیث کے اوپر رکھتے ہیں۔ صحیح۔ وہ حدیث مجدد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذ الامت علی رأس کل بیعۃ سنۃ من یجدد لھا دینھا، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے ساتھ پر ایک مجدد بھیج دے گا اور وہ دین کی تجدید کرے گا۔ مرزا صاحب کو ہم ایک مجدد کے طور پہ سمجھتے ہیں، ریفارمر آف 14 سینچری۔ اچھا اسی کے لیے دوسرا جو ٹرمینالوجی مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں وہ لفظ محدث استعمال کرتے ہیں، جو ایک عام یعنی سارے اس میں سب لوگ جانتے ہیں محدث ہے۔ یعنی مرزا صاحب کا جو آپ کہیں گے ہمارے نزدیک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہی از اے مجدد آف 14 سینچری اینڈ ہی از محدث، جو انہوں نے اپنی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی مرزا صاحب کو یہ نہیں مانتا، عالم بھی نہیں مانتا، چلے کچھ نازیبہ الفاظ بھی کہہ جاتا ہے، کچھ ایسا بھی ہے، تو آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ مرزا صاحب نے خود اس بات کی طرف جو ہے وہ بیان، میں نے جیسے آپ کو بیان کیا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے نا، یعنی ہم بات مسلمان کریں گے، ایک مسلمان کو مرزا صاحب کو نہیں مانتا۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک بنیاد دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ صحیح۔ ایک تو بڑا کیٹیگوریکل بات ہے، کوئی شخص مرزا صاحب کو اگر نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں، نہ مانے، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیونکہ پوائنٹ آف ویو جماعت لاہور کا پوائنٹ آف ویو جو ہے میں آپ کو بتاؤں بڑی کلیئرٹی، ہم یہ کہتے ہیں کوئی کلمہ گو جو ہے وہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کلمہ گو کو۔ اچھا یہ ایک واحد جماعت ہے جو یہ پوائنٹ بیان کرتی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، دوسرے کسی کے اوپر کفر کے فتوے یہ وہ، جماعت احمدیہ لاہور نے جو پوائنٹ آف ویو ہے، اور مولانا میر صاحب نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب بھی لکھی ہے رد تکفیر اہل قبلہ، وہ یہ ہے جماعت لاہور کا پوائنٹ آف ویو کہ تمام جو شخص کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ اسے کافر کہے۔ اب اگر کوئی شخص مرزا صاحب کو نہیں مانتا، نہ مانے، کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں بات نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ اپنی اس نے اپنا حساب اس نے خود دینا ہے۔ اچھا اس میں لوگ جو ہیں، یعنی آپ نے کہا کہ کوئی شخص نازیبہ الفاظ میں وہ گالی میں دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ویسے تو اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، تو پھر تو گالی دینا بذات خود جو ہے وہ کوئی بہت بڑی مطلب وہ کوئی کریکٹر آپ کہہ سکتے ہیں لوز کریکٹر کی بات ہے، وہ جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت بھی ہے۔ اچھا پھر دیکھیں ہمارے علماء جو ہیں وہ عام لوگوں کو تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہی کچھ کرتے ہیں جو علماء ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک آپ کسی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن تمام علماء یہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اس کے بارے میں یہ نہ کہو وہ جانے خدا۔ اچھا یہ تو مرزا صاحب کو تو فوت ہوئے جو ہے وہ 100 سال گزر، آج آپ بھی گالی نکالتے ہیں، نکال رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے گالی نکالنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا آپ مجھ سے بیٹھیں ڈائلاگ کریں، صحیح، جہاں میں غلط ہوں مجھے منوا لیں، جہاں آپ کی غلطی ہوگی آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ دوسرا گالی سے تو وہ تو عام آپ دیکھیں کہ صرف لڑائی جھگڑا ہے، وہ آپ گالی دیتے رہیں، اسے کو مرزا صاحب کی ذات کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب یا کسی بھی اور آپ دیکھیں نا باہر جو مستشرقین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اٹھاتے رہتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ اطراع، کیا فرق پڑے گا؟ جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، آپ اسے جو مرضی سمجھتے رہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی شخص کو اختیار نہیں کہ وہ جماعت احمدیہ کے لاہور کے اشخاص کو یا ممبران کو کافر کہے۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، وہ اور ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ علم میں بھی اور تقویٰ میں بھی مجھ سے بہتر ہوں۔ اچھا ہمارے ہاں جو مرزا صاحب کے مخالفین ہیں وہ مرزا صاحب کی کتابوں سے کچھ ایسا مواد بھی پیش کرتے ہیں جس سے کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے مرزا صاحب کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے سوء فہم ہے
یا مرزا صاحب کی بعض عبارات ایسی ہیں جس سے کچھ کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، جس کو ربوہ والے تو انبیاء کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ غالباً ایک 6 سال کی بچی سے نکاح والا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ ان کا اپنی ازواج کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کو بہت عجیب کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے، یہ سوء فہم ہے، یہ مرزا صاحب پہ الزام ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی اس کو ذرا آپ غور کریں کہ مرزا صاحب جو ہے نا ہی واز اے رائٹر. اچھا، اور ایک چھوٹی یہ نہیں کہ 1-2 کتابیں بھی نہیں لکھی آپ، یہ آلموسٹ جو کتابیں ہم سب وہ سارے ملائیں تو وہ 84 کے قریب بنتی ہیں. اچھا، اب مرزا صاحب کی مخالفت ان کے دور میں بھی ہو رہی ہے. ایک شخص جو کہ وہ یہ کہتے ہیں، لوگ اس کو مانے نہ مانے، اور لوگ عام طور پہ مانتے بھی ہیں، عام ہمارے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس وقت جو چونکہ ایک عیسائیت کا زور تھا، آپ جو ہے مناظر کے طور پر آئے. یہاں تک کہ آپ اس کو دیکھیں کہ میں وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ایک دباچہ لکھا ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، اس میں انہوں نے یہ مرزا صاحب کا ذکر کیا نام لے کے، اور یہ کہا کہ جی اس شخص نے ہندوستان سے لے کے انگلستان تک کے جو اس پادریاں ان کو شکست دی، وہ ایک لمبی بات. اس میں اب ایک طرف شخص یہ کام کر رہا ہے اور دوسری طرف لوگ اس کو مخالفت بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، خط بھی آ رہے ہیں. مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے کہ میں بوریاں بھری ہوئی ہیں جو لوگ گالیاں دیتے تھے، مطلب شدید تھی. یہاں تک صرف گالیاں نہیں دیتے تھے. آپ کو ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، جب آپ سیالکوٹ گئے، سیالکوٹ سے جب واپس آنے لگے اور آپ کی فیملی بھی ساتھ تھی، ٹرین میں بیٹھے، ہمارے جو علماء تھے انہوں نے باقاعدہ ننگے ہو گئے، وہاں پلیٹ فارم کے اوپر ننگے ہو گئے مرزا صاحب سامنے، اور اس پہ بھی جو ہے پھر جو اہل حدیث کے جو مشہور مولانا ثناء اللہ عمر شریف، انہوں نے پھر لکھا بھی کہ یہ جو آپ نے مسلمانوں کو بھی آج شرمندہ کر دیا مسلمانوں، یعنی اس حد تک مخالفت تھی. جو اب جب اس طرح تھی تو ظاہری بات ہے کسی شخص کی تحریر میں بھی پھر سختی آ جاتی ہے. اس نے بھی جو آپ لکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے. مرزا صاحب دیکھیں نا، کوئی نبی تو نہیں ہے، ہی از اے ہیومن بینگ. انہیں بھی تحریر میں سختی آئی. جیسے آپ دیکھیں ایون آپ جو ہے وہ اگر بائبل میں دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کی تحریرات میں بہت ساری سختی آ جاتی ہے. تو اسی طرح مرزا صاحب کی تحریرات میں بھی ہیں بہت سارے ایسے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے کسی شخص کی توہین کی، انہوں نے پھر ظاہری بات ہے ان کی جہاں پہ وہ تحریرات میں آ گیا کہ جی آپ نے بھی سختی کی یا آپ نے کچھ جو ہے الفاظ ایسے لکھے، تو وہ بے شک موجود ہیں. لیکن یہ کہ مرزا صاحب نے کسی فرد واحد کو جو ہے اس طریقے سے نہیں کیا، یعنی اپنی تحریرات میں یہ نہیں کیا کہ جی اس شخص کو آپ نے کسی کو گالی دی ہو یا آپ نے کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کی ہو. ایک جنرل جو ہے تحریرات میں ضرور ایسی سختی آئی ہے، پھر ہوگی، موجود ہے ڈیفینیٹلی. صحیح. اچھا، چند ایک سوالات. کیا مرزا صاحب سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پر؟ 100% کر سکتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے تو آپ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف نہیں کر سکتے، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. صحیح. یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو مصدقہ جہاں تک بات ہے. باقی جو ہے وہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک ہیومن بینگ ہے. صحیح. انسان غلطی کر سکتا ہے. اور پھر خود مرزا صاحب کی زندگی میں ان کے لوگوں نے اختلاف کیا، آپ کے ساتھیوں نے کیا. میں اس کی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو، چونکہ یہ تحقیق کی باتیں ہیں، مرزا صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے ہیں، جیسے عام مسلمانوں کا خیال ہے. ان کے ایک ساتھی تھے قمر الدین جہلوی، جہلم کے رہنے والے تھے. اچھا. تو وہ جو ہے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ باپ ہے. صحیح. اور وہ باقاعدہ جب وہ گئے مرزا صاحب کو ملنے تو آپ کے بہت سارے ساتھیوں نے مرزا صاحب کو ایک قسم کی شکایت لگائی کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. تو مرزا صاحب نے کہا اچھا بلائیں. ان کو بٹھایا، انہوں نے ان کی بات سنی، انہوں نے اپنے قرآن کے دلائل دیے کچھ. تو مرزا صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو لائے تھے. انہوں نے کہا وہ قرآن پیش کرتا ہے، میں اس کی مخالفت کیسے کروں؟ ایک شخص کے دلائل ہیں، اب وہ اپنی زندگی میں یہ نہیں، آپ مرزا صاحب اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے. خود اپنی زندگی میں مرزا صاحب جو ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اور خود یہ نہیں، آپ کو میں ایک اور اس میں واقعہ بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ سے کیسے مخالفت کی. یعنی معاملہ یہاں تک گیا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی مجھے ایک رمضان میں آخری جو ہے راتوں میں آپ کہتے ہیں مجھے الہام ہوا کل عید ہے. بادل آ گئے. اب لوگوں نے اگلے دن جب ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو یہ بات کی ہے کہ عید ہے تو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ کہا ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو، لہذا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، ہم کل روزہ رکھیں گے. آپ نے روزہ رکھا، اپنے آپ سے اختلاف کر دیا. یہ دیکھیں نا، اگر شخص سے نبی ہوتا وہ اپنے آپ سے کیسے اختلاف کرتا؟ وہ کہتا جی جو مجھے ہو گیا، کہتے ہیں نہیں،
شریعت کے مطابق چونکہ یہ آپ نے ان کو روزہ رکھا اور پھر بعد میں بہت سارے لوگ جب لاہور سے لوگ جب آپ کے ساتھی تھے جاتے تھے وہ جب گئے وہاں سے تو انہوں نے کہا جی وہ عید ہو گئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو حالات نہیں تھے آج کل جیسے چاند ہیں، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک اب جو ہے وہ کر، تو اپنی ساتھ سے انہوں نے اختلاف کر دیا، اپنی ثابت کر دیا، تو اس لیے کچھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، آپ نے تکفیر کی بات کی، ہمارے ایک مشہور زمانہ اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اسپیشلی یہ سوال آپ کے لیے بھیجا ہے کہ جماعت احمدیہ لاہور اگر مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتی تو جو ان کو نبی مانتے ہیں پھر ان کی تکفیر کیوں نہیں کرتی؟ اچھا ہاں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اچھا، میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ تکفیر جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی تکفیر، جماعت روا کی تکفیر کریں۔ اچھا، یہ سوال آپ کو ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے مولانا محمد علی کو بھی کہا تھا، ایگزیکٹلی سیم کوسچن۔ اچھا، انہوں نے کہا جی آپ ان پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ صحیح۔ اب مولانا محمد علی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ تکفیر میں جلد بازی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، پوائنٹ آف ویو یہ ہے وہ یہ کہ جی کوئی شخص کلمہ گو جو ہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اور پھر ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ۔ تو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہیں۔ بالکل۔ اب آپ تکفیر کیسے کریں گے کسی بھی ایسی، دیکھیں ہمارا ان سے پوائنٹ آف اختلاف ہے، میں ان کے جماعت روا کے جو پوائنٹ آف ویو ہے، جماعت لاہور نے جتنا اس پہ لکھا ہے کسی اور نے نہیں لکھا، ہماری کتب موجود ہیں، لیکن آپ جو ہے کسی کو تکفیر کا، جیسا کہ میں غامدی صاحب سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں، انہوں نے جو کہا کہ جی یہ اختیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس کسی کو کافر کہنے کا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں۔ اچھا دیکھیں خود حدیث بھی بیان کرتے ہیں ہمارے علماء، اس لیے ہم جماعت روا کے اوپر یا کسی کے اوپر نہیں، ہم جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی مدعی نبوت ہم اس کو کافر کاذب دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ صحیح۔ دیکھیں یہ الفاظ خود مرزا صاحب کے ہیں، لہٰذا آپ جنرل یہ کہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کسی جماعت کو اس لیے نہیں کہ اگر وہ قبلہ کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، ایک چیز پہ ہمارا ان کا اختلاف ہے جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں، ہم اس پہ ان سے بات بھی کریں گے، لیکن تکفیر جو ہے وہ اختیار ہی نہیں ہے کسی کو۔ اگر آپ تکفیر کا اختیار کسی ایک پوائنٹ پہ دے دیں گے پھر یہ وہ جنگل ہے جس میں آپ چلے گئے تو پھر آپ ہر دوسرے شخص کو کافر کہیں گے، اور ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، آپ دیکھ لیں یہ کیوں ہمارے ملک میں ایسے ہو رہا ہے، کتنے زیادہ لوگ اس پہ جو ہے وہ ہے۔ اور پھر یہ کہ چلیں اگر یہ تکفیر کا فتویٰ دے بھی دیا، یعنی چلیں ہم یہ سمجھتے ہیں اسمبلی نے اتنا بڑا ہے، اس سے کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں، آج تک وہیں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی آپ اسی بحث کو کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اب پھر اٹھ کے آتے ہیں اچھا جناب اب ان کی کبھی مسجدوں کو یہ کرو، ابھی یہ کرو، مینار گراؤ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی 50 سال گزرنے کے باوجود آپ دیکھیں تو آپ اسی پوائنٹ، کیونکہ یہ جو بنیاد ہی غلط ہے، آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے جو اپنے آپ کو مسلمان، دیکھیں نا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہے وہ کہے جی میں عیسائی ہوں، تو آپ کہیں جی نہیں تم عیسائی نہیں ہو، کہ بھائی میں عیسائی ہوں، اس طرح میں اگر کہتا ہوں جی میں مسلمان ہوں تو آپ جو ہے وہ میرا یہ اختیار تو مانیں نا، آپ میرے عقائد پہ بحث کریں، میری جو سوچ ہے اس پہ بحث کریں، میں نے ابھی بھی ہو سکتا ہے جو میں نے آج آپ کو جواب دیا، ہو سکتا ہے آپ اس میں سے بہت ساری چیزوں سے اختلاف رکھتے ہوں، ہمارے بہت سارے علماء اختلاف رکھتے ہوں، جماعت ربا سے اختلاف رکھتی ہو، کوئی اور انڈیویجول اختلاف کرتا ہو، کوئی حرج نہیں، ہم میں اس کے اختلاف کی عزت کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس اختلاف کے باوجود آپ جو ہے وہ یہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ پھر یہ کہیں رکے گا نہیں، پھر آپ یہ ساری زندگی ہم ایک دوسرے کو اسی پر، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بجائے تکفیر کے اصلاح کے معاملے کی طرف جائیں، ایک دوسرے سے ڈائلاگ کی طرف جائیں، ایک دوسرے کی بات سننے کی طرف جائیں۔ میں جماعت ربا کے لوگوں سے میری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، میں ان سے اکثر کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل غلط ہے، وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، عامت المسلمین کے عقیدہ کے خلاف ہے جماعت ربا کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن چونکہ اگر وہ یہ حدیث کے مطابق وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ذبیحہ کھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو مرضی ہے کہیں۔ صحیح۔
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ربوہ نے جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی نسبت سے یا بعض عبارات وہ مرزا قادیانی صاحب کی نسبت سے بھی پیش کرتے ہیں امت کی تکفیر کے عنوان سے، وہ صحیح ہے یا غلط وہ آپ نے واضح کر دیا، تو کیا جماعت احمدیہ ربوہ نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے مسلمانوں کی تکفیر کر کے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں؟ 100%۔ اصل میں تو یہ غلطی وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ صحیح۔ اگر آج دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ 74 میں جب یہ واقعہ ہوا، میں پھر کہتا ہوں کہ 74 میں جو وہ غلط ہوا، لیکن جماعت ربوہ نے یہ جو تکفیر کا معاملہ شروع کیا وہ وہیں سے بنیاد بنی۔ ایکچولی وہ ایک بڑی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے یہ کہنا، اچھا پھر آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ جسٹس منیر نے جب یہ انکوائری کمیٹی بنی اس کو پڑھیں، اس میں جا کے جب مرزا محمود احمد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو ان کو اس معنی میں کافر نہیں کہتے۔ پھر انہوں نے وہ تشریح کی، کفر ایسے ہوتا ہے دون کفر۔ لیکن جسٹس منیر نے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو لکھا اور بڑا خوبصورت لکھا، اور لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کی پہلے ساری تحریریں پڑھی ہیں، پہلی تحریروں کے مطابق جو ہے یہ مسلمانوں کو کافر ہی کہتے رہے ہیں، لیکن چونکہ آج وہ اپنا رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کی اس بات کو مانتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے۔ آج بھی اگر جماعت ربوہ رجوع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ ہم ایسا نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں، مان لیں، آج اپنی غلطی کو مان لیں، غلطی ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج جو ہے وہ اگر اپنے پوائنٹ آف ویو کو بدلتے ہیں کہ جی نہیں ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے تو فابہا، کوئی بات نہیں ایسی۔ لیکن یہ کہ ہمارے جو عام مسلمان بھائی ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ چلے اگر انہوں نے ایک تکفیر کی ہے تو ایک ایسی جماعت کی آپ تکفیر بھی کر رہے ہیں جو کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، جو قرآن کریم کی خادم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی خادم ہے، اور جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ خدمت کرنے والی ہے، آپ اس کو بھی تو کافر کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ نے بھی یہ افراد و تفرید کا معاملہ ہے، یعنی ادھر اگر انہوں نے جو ہے وہ حدود سے تجاوز کیا ہے تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بیٹھ کے سوچیں، غور کریں۔ اس پہ ذرائع تفنن ایک بات ہے کہ وہ جماعت احمدیہ لاہور کے بارے میں تکفیر کا جملہ اس لیے بولتے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کو نبی نہیں مانتی، یعنی کہ وہ آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اس مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اس لیے آپ بھی کافر ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی آپ اس سے سمجھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت کا جو معاملہ ہے نا یہ کیوں سیاسی ہے بھائی۔ ایک اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مانیں کہ مرزا صاحب نبی ہیں، یعنی آپ تو بجائے اس کے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی ہم رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، ہم ایسا آپ کو نہیں چاہتے، ہم ایسے چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بڑے مشہور اینکر ہے، میں نام نہیں ان کا لیتا، انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کا پوائنٹ آف ویو تو سارے لوگ مانیں گے، میں نے کہا جی نہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ معاملہ سیاسی معاملہ ہے، یہ ان کے جو ہے اس میں ان کے فائنینسز انوالو ہیں، جیسے اکثر محمد علی مرزا صاحب بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اینٹی قادیانی موومنٹ ہے، یہ ختم نبوت کا معاملہ نہیں، کیونکہ اس میں ان کے فائنینسز انوالو ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی بات یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نبی نہیں، آپ کہتے ہیں تم مانو وہ نبی ہے۔ دیکھیں نا آپ خود ذرا اس بارے میں ان سے اپنے ہمارے ان بھائیوں سے غور کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں جناب چلیں آپ کے نزدیک جھوٹے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں جی آپ پھر مجھے کہتے ہیں تم مانو کہ وہ نبی، میں کہتا ہوں بھائی وہ نبی نہیں ہے، میں نہیں مانتا، میں رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں نہیں تم مانو، تم زبردستی میں تم سے منواؤں گا۔ اچھا پھر آپ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں جی رسول کی آخری نبی نہیں، آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلمہ آپ جی پڑھتے ہیں تو آپ کلمے سے مراد آپ یہ لے لیتے ہیں، او بھائی یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا کہ من القى علیکم السلام، کیا تم اسلام کے تو اس کو کہو تم مومن، یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گولڈن الفاظ ہیں جو میں دیکھیں ہمارے علماء اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت اسامہ بن زید ہیں وہ ایک غزوہ میں گئے، اس شخص کو قتل کرنے لگے، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ محمد رسول اللہ، آپ نے قتل کر دیا، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے کہا حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی اس وقت ایک جنگ کی حالت میں ایک شخص نے یہ کہا، وہاں احتمال شاید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے ڈر سے پڑھا ہو، اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حل شققت قلبہ، تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ میں اتنا مطلب میں نے رسول کریم غصے میں دیکھا کہ میں کہا کاش آج کے دن میں جو ہے پیدا نہ ہوتا اور میں نے یہ جو ہے مجھ سے غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی آپ غور کریں تو آپ ایک طرف ایک پوری جماعت دن رات یہ کہتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، نبوت علیہ وسلم پہ ختم ہوگی، آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں مانتے، آپ جو ہے پھر تو آپ نے کیا حل شققت قلب، وہ آپ کے اوپر نہیں آئے گا کل روز قیامت، آپ بھی تو جواب دیں گے نا بیٹھ کے کہ جی آپ نے جو ہے وہ ان کے لوگوں کے سینے چیر کر دیکھے تھے۔ یہ جو ہے اس وجہ سے یہ ایک معاملہ جو ہے، یعنی کہ یہی میں کہتا ہوں یہ سیاست ہے، وگرنہ اگر بیٹھ جائیں
ٹھیک ہے، اگر آپ پھر بھی سمجھیں کہ جناب ہمارا پوائنٹ آف ویو غلط، آپ سمجھتے ہیں جی مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا غلط ہے، مرزا صاحب کی ساری تحریرات غلط، مان لیجیے آپ نے ہر چیز جو ریجیکٹ کر دیں، لیکن آپ کیسے یہ مجھے کہیں کہ نہیں تم پھر بھی اس شخص کو مانو کہ یہ نبی ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نبی نہیں مانتے ہیں، صحیح بات. نہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ صرف مرزا صاحب کو، ہم کسی کو بھی نہیں مانیں گے، ہم الی یوم القیامہ کسی شخص کی کسی قسم کی نبوت کے اب قائل نہیں ہیں، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت یہ آخری شریعت ہے، یہی ہمارا پوائنٹ آف ویو. صحیح. اچھا، جماعت احمدیہ ربوہ جو ہے یہ اپنے حق پر ہونے کی دلیل یہ دیتی ہے کہ ہم تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ لاہور ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، ان کو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. اچھا، یہ چلیں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن کیا، دیٹس ریئلی ویری گڈ کوشچن. اچھا، یہ بات وہ آج سے نہیں کہہ رہے، یہ 1914 سے کہہ رہے ہیں. اچھا اچھا، آج سے نہیں ہے. صحیح. اور آج جو ہے 100 سال کے بعد بھی دونوں جماعتیں ادھر کی ادھر ہی بیٹھی ہیں. اچھا، پہلے تو یہ بات نا کہ جی یہ کسی کی اکثریت جو ہے وہ دلیل ہے سچائی کی، تو پھر تو ہم آج سب پہلے تو ہم کرسچن ہو جائیں، کیونکہ آج سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگر اسی سچائی کی اسی کا ہم کثرت کے اوپر چلے جائیں تو پھر اہل سنت میں اور بڑے بڑے سے سارے لوگ وہ بھی بہت تعداد میں ہیں آج تک. یعنی وہ جب کثرت جب جماعت ربوہ کی ہو جائے گی تو ہم اس وقت دیکھیں گے نا. آج کے دور تک تو کثرت دوسرے لوگوں کی ہے، اس کو مان لیں. اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قلیل عباد الشاکر، اللہ کے بندے تھوڑی ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کہ چلے ہم ان کی اس دلیل کو بھی لے لیں تو میں بہت ساری ایسے ملکوں کو جانتا ہوں جہاں جماعت لاہور کی تعداد زیادہ ہے اور جماعت ربوہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، سرینام ایک ملک ہے، یہ بھی جماعت ربوہ بھی ہمارے جانتے ہیں، وہاں ان کی ایک فیملی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہو یا دو ہو. وہاں جماعت احمدیہ لاہور کی 18 مساجد ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. صحیح صحیح. اس کا مطلب ہے سورینام میں پھر جماعت لاہور سچی ہوگی اور آپ جھوٹے ہو گئے. اچھا، جہاں آپ کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ لاہور جو ہے وہ سچی جھوٹی ہوگی اور آپ سچے ہوگے. یہ تو بالکل فضول قسم کی دلیل ہے. بات یہ ہے دلیل قرآن مجید کہتا ہے زندہ وہ رہتا ہے جو دلیل کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا اصول ہے اور یہی دین کا اصول ہے. آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ یونیٹیرین جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا نبی مانتے ہیں وہ تو پھر آپ کی اس دلیل کے مطابق غلط ثابت ہو جاتے ہیں، جو کہ دوسرے پھر درست ہیں کیونکہ وہ خدا کو نبی جو نہیں مانتے. تو بات یہ ہے یہ دلیل کی بنیاد پر ہی زندگی ہے، دلیل کے اوپر ہی قومیں زندہ رہتی ہیں. اور یہ میں آپ بتاؤں جماعت ربوہ کا انفارچونیٹ ہے، وہ ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کرتے جی ختم ہو گئے وہ سارے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آسٹریلیا گیا تھا 2007 میں. وہاں ایک الازہر کے بہت مشہور ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر لبان، وہ ان کے والد امام الازہر بھی رہ چکے ہیں. تو وہ وہاں پہ اکثر درس دیا کرتے تھے آسٹریلیا میں. تو انہوں نے چونکہ وہ عربی بولتے تھے تو انہوں نے یہ اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی نے اسلام کی دین اسلام کو سیکھنا ہے، انگلش کی اگر بکس پڑھنی ہے تو آپ مولانا محمد علی اور خواجہ کمال الدین کی کتابیں پڑھیں. تو ہمارے جو جماعت کے لوگ تھے انہوں نے پھر جب میں گیا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ چاہتے ہیں آپ ان سے ملیں، تو میں ان کے پاس ملنے گیا. تو انہوں نے ایسے نا 2-3 دفعہ مجھ سے ایک ہی کوشچن کیا کہ آر یو فرام احمدی انجمن اشاعت اسلام لاہور؟ تو ہم نے کہا جی یس. پھر انہوں نے دوبارہ کیا تیسری دفعہ. تو میں نے کہا جی کیوں، وائی یو آر آسکنگ دس کوشچن، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے آپ کے وہ جو دوسری جماعت ہے ان سے یہ پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو لوگ تھے ختم ہو گئے مر گئے اب تو کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی ہم 10 مردے تو میں نے آپ کے سامنے یہ ساتھ ہم بیٹھے ہیں، باقی میں آپ کو اور ملا سکتا ہوں. وہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، یہ تو انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں کیسے یہ مان لوں کہ جس قوم نے جس جماعت نے اتنا شاندار اسلام کے اوپر لٹریچر پیدا کیا، اتنا شاندار لٹریچر اسلام کے اوپر پیدا کیا، وہ مر کیسے سکتے ہیں. کہتے ہیں دس واز مائی پوائنٹ. اور کہتے ہیں اس وقت بھی میں نے یہ یقین نہیں کیا تھا. بات یہ کہ جماعت احمدیہ لاہور ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یہاں پہ مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ وہ زیادہ ہوں گے کہیں ہم کم ہوں گے، ہر جگہ جماعت موجود ہے. یہ پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک پروپیگنڈے کا طریقہ ہے اور نہ یہ کوئی سچائی کی دلیل ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو دنیا میں جو ہے وہ گمراہی جو ہے وہ زیادہ پھیلی ہوئی ہے. آج بھی گمراہی جو ہے وہ پھر زیادہ سچی جو ہے وہ دکھائی دے گی. صحیح. اچھا، آخر میں آپ جماعت احمدیہ ربوہ کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ چونکہ درد دل اگر رکھیں تو ان کے بھی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ مرزا صاحب کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں. تو ان کو اپنا بھائی سمجھ کر کیا نصیحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت کی شمع روشن کر دے؟ دیکھیں جی، میں تو ان کو ایک ہی
جو ہے وہ نصیحت کروں گا ان کو میں یہ کہوں گا کہ پہلے سب سے پہلے دل میں ایک چیز ذہن میں ڈال لیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے حساب خدا کو جا کے دینا ہے۔ صحیح۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے کسی خلیفہ کو جواب دینا ہے۔ میں بھی یہی سمجھوں گا کہ میں نے کسی اپنے بزرگ کو جواب نہیں دینا، جا کے مرزا صاحب کو بھی جواب نہیں دینا، جواب دہی صرف خدا کی ہے۔ صحیح۔ ایک دوسرا یہ کہ جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو بیٹھ کے مرزا صاحب کی کتابوں میں پڑھیں۔ جب آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں گے پھر آپ کو علم ہوگا کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے ہمارے جماعت ربا کے بھائیوں کو، وہ جو اصل ان کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو خلیفہ ہے یہ خدا کا بندہ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آپ کو بالکل آپ کے کو ایک بتایا ایسے گیا، ٹھیک ہے آپ مانیں، مجھے ان سے ان کے خلیفہ صاحب جو ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے، بڑے بندے ہوں گے، نیک ہوں گے کوئی، لیکن یہ انتخاب لوگوں کا انتخاب ہے۔ یہ آپ لوگوں نے انتخاب کیا اور اس کی کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ کمیٹی بیٹھ کے ان کا انتخاب کرتی ہے، اس میں نام آتے ہیں، پھر یہ خدا کا انتخاب نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ کیونکہ خدا کا بندہ ہے اور اگر آپ اس سے اختلاف کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک عذاب آ جائے گا، جیسے وہ ہوتا ہے، اور پھر وہ خیر اور تو اس لیے مت یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے آپ نے خلیفہ صاحب کو یا کسی اور شخص کو جواب دینا ہے، جواب دہی خدا کے سامنے ہے۔ اس کو لیے آپ بیٹھیں، مرزا صاحب کی کتابوں کو دیکھیں، اور آپ اگر مرزا صاحب کی کتابوں کو پھر گو بیک، ٹیک اٹ بیک ٹو دا قرآن، دیکھیں کہ کیا قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، احادیث میں کیا آتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ مرزا صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور دین تھنک کہ جی آپ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے رجوع کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں جماعت ربا جو ہے ان کے پاس بڑا اچھا انفراسٹرکچر ہے، وہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتے تھے، لیڈ کر سکتے ہیں، ایک بڑی مطلب لیڈ کرنے سے مراد یہ کہ آپ ایک بڑا میدان کر سکتے ہیں دنیا میں ایک بڑا، لیکن ان عقائد کے ساتھ نہیں، ان عقائد کو بدلنا پڑے گا ان کو۔ اور مرزا صاحب اپنا مولانا محمد علی صاحب نے ایک بات کہی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ تاریخی بات ہے، اور وہ ان کے اوپر آج انہوں نے کہا تھا جماعت ربا کا صرف دو ہی راستے باقی ہیں، یا تو وہ اپنے ان غلط عقائد سے رجوع کریں گے یا ان کو ایک علیحدہ امت بننا پڑے گا۔ ان عقائد کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ آپ نہیں رہ سکتے۔ تو ہماری ان سے یہ درخواست ہے، ہمارے نوجوانوں سے خاص طور پر، کہ آپ پڑھیں۔ صحیح۔ اور اگر آپ کو لگے تو مت کہیں کہ آپ جماعت لاہور میں شامل ہو، میں نہیں کسی کو نہیں کہتا، آئی ڈونٹ انوائٹ اینی باڈی ٹو کم ٹو جوائن لاہور جماعت، بالکل نہیں۔ اپنے عقائد کی اصلاح کریں، خود دیکھیں جہاں آپ کو غلطی لگے آپ اپنی اس کی اصلاح کریں اور پھر اپنے لوگوں کو بتائیں جا کے، کوئی حرج کی بات نہیں، مت ڈریں۔ ڈرنا جو ہے وہ خدا سے ہونا چاہیے انسان کو، آپ کو جہاں لگتا ہے کہ یہ ہماری غلطی ہوئی ہے اصلاح کریں بیٹھ کے، اور اصلاح ہی ایک طریقہ ہے۔ باقی یہ میں نہیں قطعاً نہیں ان کو کہوں گا کہ آپ جماعت میں ادھر شامل ہو جائیں ادھر شامل ہو جائیں، آپ اپنی جماعت میں رہیں، بس عقائد کی اصلاح کر لیں، اللہ خیر صلاح درست ہے۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں جو غیر احمدی مسلمان نوجوان ہیں، چاہے عوام الناس ہوں، اسپیشلی علماء ہوں، ان کو بھی اگر کچھ نصیحت کرنا چاہیں کہ ان کا جو رویہ ہو گیا ہے علمی اعتبار سے بھی یا جہالت کی بنیاد پر جو ہمارے یہاں معاملات چل رہے ہیں، کہ بہت سے لوگ تو مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور یا پڑھتے تو سیاق و سباق سے کاٹ کر، یا کچھ ایسے محققین جنہوں نے مرزا صاحب پہ کچھ کام کیا ہے ان کے حوالے دیتے رہتے ہیں۔ تو ایک غیر احمدی مسلمان کو بھی اگر آپ کچھ نصیحت کرنا چاہیں کہ وہ اگر دین کا سچا طالب علم بننا چاہتا ہے اور اس جماعت کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ جو بھی رائے قائم کرے، تو اس کے لیے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں۔ دیکھیں جی، خیر نصیحت تو میں نہیں، میں تو اس کی قائل نہیں ہوں، میں تو ان کو صرف ایک بات کہوں گا، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، صرف پہلی بات یہ کہ تشدد آمیزی کو چھوڑ دیں۔ صحیح۔ تشدد سے دنیا میں کبھی کہیں کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ اس معاملے کو، دین کو ہٹا دیں، دنیاوی معاملات میں بھی جہاں آپ تشدد آپ کر کے دیکھ لیں آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ ٹھیک، ایک دوسری بات یہ ہے کہ تعصب کی اینک جو ہے نا اتار دیں۔ میں بھی اپنے آپ کو بھی کہوں گا، اگر میرے اندر بھی تعصب ہے تو میں اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہوں گا، اگر جماعت احمدیہ لاہور کے لوگ ہوں یا جماعت ربا کے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو، اینی باڈی جس کے اندر کوئی بھی تعصب، اس کو اتار دیں اینک کو، اور ایک نیوٹرل پوائنٹ کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے پہلے دیکھیں
صحیح. اچھا دیکھیں قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا. آپ جو ہے وہ اہل کتاب کو کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، چلو ایک پوائنٹ کے اوپر آ جاؤ جو اکٹھا ہے ہمارے درمیان. اچھا وہ ایک پوائنٹ تو اکٹھا ہے نا، وہ یہ کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم تعظیم ایسے ہی ہے، اپنے ماں باپ سب سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے قدموں کی ہم خاک بھی نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول کریم آخری نبی ہیں، قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے. یہ سارے پوائنٹ، بہت سارے ہمارے پوائنٹ اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تعصب کو اتار کر بیٹھ کے دیکھیں، جہاں ہماری غلطی ہے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں، ایک ڈائلاگ کی فضا قائم کریں. اور ہوگا کیا، چلیں آپ کے نزدیک دیکھیں نا، جب ایک چیز آپ حق سمجھتے ہیں اور ایک چیز کو آپ باطل سمجھتے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں اصل میں ان کا پیراڈاکس کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی جماعت احمدیہ کے سب لوگ سب جھوٹ ہے، مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں سب. پھر آپ کو پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے. ایک کوئی بھی سینسیبل انسان دنیا کا وہ کبھی کسی ایک غلط چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ چاہے لوگوں کو پھر کہیں بھائی بیٹھو ڈائلاگ کرو، دیکھو کتابیں دیکھیں اور ان کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں. اگر آپ اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، آپ ہمیں سمجھائیں. دیکھیں اکثر جو ہے نا وہ ایک حدیث یا کوٹ کی جاتی ہے، یہ کیونکہ یہ کہاں پہ مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ بتاتا ہوں تھوڑا سا کلیئر، کہ وہ ایک حدیث سارے ہر جگہ جماعت ربہ بھی اسی کو پوائنٹ آف ویو کرتی ہے کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، پھر ہر ایک کہہ رہا ہے جی ہم وہ ناجی فرقے ہیں. بھائی اس حدیث کو بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو نیک لوگ ہیں وہی جنت والے ہوں گے. تو قرآن نے ساری چیزیں بیان کی. اچھا وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک فرقے کے لوگ ہیں، وہ ضروری نہیں ایک جماعت کے لوگ ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے جماعت لاہور کا ممبر ہے میں کہوں کہ وہ جنتی ہو گیا ہے، ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے. وہ اتنا ہی گناہ گار بھی ہو سکتا ہے. ایک نیک انسان ہر دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ جو نیک وہ خود ایک گروہ ہے، وہی ایک جنتی گروہ ہے جس کی رسول کی مسلم بشارت دے رہے ہیں. آپ جو ہے یہ مت سمجھیں کہ آپ جو جہاں پہ کھڑے ہیں وہ درست ہیں، آپ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ڈائلاگ کریں، لوگوں سے بیٹھیں. دنیا آج کل ڈائلاگ کی طرف گئی ہے. جو لوگ اس وقت کرسچنز ممالک میں رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان کرسچن ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگ وہاں جا کر بھی اتنے مسلمان ہیں، وہاں مساجد بھی ہیں، لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان سے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں. جب آپ ملیں گے بیٹھیں گے، اگر غلطی ہوگی درست کر دیں، نہیں ہوگی تو آپ مانیں. دیکھیں میں آپ جماعت میں لاہور کے کا بڑا لٹریچر موجود ہے، ایسا شاندار لٹریچر ہے کہ آپ حیران رہیں گے. آپ نے کبھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا نہیں. مولانا احمد علی صاحب نے بیان القرآن انگریزی کی اردو کی تفسیر کی ہے، انہی کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے جو پہلے ایز انگلش ٹرانسلیشن دنیا میں، یہ ایک بڑا ہمارا اعزاز ہے. پھر انہوں نے بخاری کی تفسیر کی ہوئی ہے، فضل باری کی، تو بے شمار بکس ہیں اور لٹریچر ہے. آپ لیجئے پڑھیے دیکھیے، جہاں غلطی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ہمیں بتائیں. آپ کہیں جناب یہ غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور جہاں غلطی ہوگی ہم بھی مانیں گے. یہ نہیں کہ کوئی ایسی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. جی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس دنیا میں، ہر انسان سے غلطی. لیکن یہ کہ تشدد سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں ڈائلاگ سے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے سے، بات کرنے سے معاملات جو ہے وہ راہیں کھلیں گی. اور ہمارے ملک کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. صحیح. نفرت تو کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، آپ کرتے رہیے. اس سے کیا آپ نے ہم نے کی عرصہ دراز سے چیز ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا جو ہے وہ اپنے اصول، نفرت کے اصول پہ نہیں چلتی. ہاں اگر آپ نے بیٹھنا ہے ڈائلاگ کریں. میرے یہ ان سے گزارش ہے، نصیحت تو میں نہیں کر سکتا ہمارے، اور جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی بیٹھیں سوچیں. اور وہ علماء جو بہت سارے علماء ہیں جو سوچتے بھی ہیں، جن کو میں یہ کہوں گا کہ کبھی وہ ضرور اس معاملے میں غور و فکر کریں. اور اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ماننے میں. میں خود کہتا ہوں کہ آپ یہ رجوع آپ سارے لفظ رجوع استعمال کرتے رہتے، کر لیں، اس میں کیا ہوگا. اگر ہم اس کے باوجود آپ تکفیر پہ رہیں تو رہیں، کوئی حرج نہیں، مطلب کیپ اٹ آن. لیکن اصل معاملہ صرف یہی ہے کہ یہ علم کی دنیا ہے. علم کی دنیا میں صرف علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ہی آپ جو ہے زندہ رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیزیں آگے چل سکتی ہیں. وگرنہ باقی جو ہے وہ تو معاملات ایسے ہی ہیں، آپ نے کر کے دیکھ لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے ہمارے وہ بھائی ہیں، اچھے طریقے سے بیٹھیں کسی وقت بھی، انشاءاللہ آئی ایم شیور دیٹ دے ول آلسو انڈرسٹینڈ کہ غلطی کہاں پہ ہوئی. چلیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.